السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف انفینٹی پوڈ کاسٹ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد احمد غامدی صاحب. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے دوبارہ سے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ بیٹھے. جواد بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. وقت تو آپ کا قیمتی ہے، ہم تو بس ایسے ہی ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. آپ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لوگ آپ کو اتنا پسند کریں گے یا کرتے ہیں، یا آپ کی بھی ایک فالوئنگ ہے جو اندر ہی اندر پنپنا رہی ہے. نہیں، اللہ معاف کرے، اس طرح کی کسی چیز سے نہ کوئی فالوئنگ چاہیے، نہ وہ، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں. بالکل عنایت ہے، نوازش ہے، انہی کا نظر کرم ہے. لیکن کوئی فالوئنگ والنگ نہیں چاہیے. بس ہم اپنی بات کرتے رہیں، بات جو اچھی لگے اس کو مان لیں، جو بات ٹھیک نہ لگے اس پہ ضرور بتائیں، کرٹیسائز کریں. شاید اس کا نا طرز گفتگو بھی جو آپ کا ہے نا وہ بھی لوگوں کو کافی پسند ہے، تو اس وجہ سے بھی شاید وہ آپ سے یہ محبت بھی کر رہے انہی ہیں. کی عنایت. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، آج ہم لوگوں نے جو لاسٹ پوڈ کاسٹ کی جواد بھائی کے ساتھ، اس میں ہم نے اسپیسیفکلی غامدی صاحب کے بارے میں، استاد محترم کے بارے میں ان سے جتنی چیزیں نکلوا سکے وہ نکلوانے کی کوشش کی، بینگ دا اسٹوڈنٹ. آج ہم کچھ اور ٹاپکس پہ ان سے ہٹ کے بات کرنا چاہیں گے، جس میں ہمارے کچھ معاشرتی رویے ہیں ان کے اوپر ہیں، اور ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں. تو اگر آپ جواد بھائی ہمیں اجازت دیں تو جی ہم جی، شروع کریں بالکل گے. بالکل. پہلے میرا جو آپ سے کوشچن ہے وہ ہمارا جو مذہبی مزاج ہے اس کے بارے میں، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذہب ہمارے مزاج کا حصہ ہے، اور اگر وہ نہیں بن سکا تو کیوں نہیں بن سکا، اور کیا یہ ہمارے صرف بر صغیر کا ہی مسئلہ ہے یا پورے عالم اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ مذہب ہمارے مزاج کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ ایسن پہلے اس کو نا ہم اگر سمجھنے کے لیے دو کام کرتے ہیں. جی ایک یہ کہ کیونکہ نہ میں کوئی عالم ہوں نہ آپ، جی تو ہم گفتگو کریں گے انسان کی سطح سے بالکل ٹھیک. دونوں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ذرا مزاج کی تحلیل کریں، اس کو ذرا سادہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک ہے میرا کردار اندر ہے، اور دوسرا ہے میرا ظاہر. ایسا ہی ہے. بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے کردار اور میرے ظاہر کو یا ایک ہونا چاہیے، یعنی میں جو کچھ ظاہر میں کر رہا ہوں جی اور جو دکھ رہا ہوں، اور یا پھر اس سے مختلف ہوگا. ہوں دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز ہونی بالکل چاہیے. ایسے ہی. میرا کہنا یہ ہے کہ انسان کا کردار ہے جو بنیاد ہے، یعنی میں اندر سے کیا ہوں. اس کے بعد ہے ظاہر، یعنی میں ظاہر سے اندر جاؤں گا. ایسا ہونا چاہیے آپ کے خیال سے؟ نہیں ہونا چاہیے نا. یعنی میں دکھ کیسا رہا ہوں یہ اندر ایک سے بات ہے. کیسا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی، یعنی میں ہوں کیا، میں دکھ کیسے رہا ہوں یہ ایک بات ہے، اور میں ہوں کیا یہ اصل بات ہے. تو اگر میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا کا انسان سے تقاضا کردار پر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایگزیکٹلی، یعنی آپ نیت سے بھی آگے ہیں نا. ایک تو یہ آپ نے نیت کر لی، اب ایک یہ ہے کہ آپ کے کردار سے وہ جھلکنا شروع ہو گیا ہے. یعنی انسان کے کردار میں خدا نظر آنے لگا ہے. میں خدا ایک خاص معنی میں بول رہا ہوں، اگر آپ اس کو دیکھیں، یعنی خدا کا پیغام نظر آنے لگا ہے میرے اٹھنے میں، میرے بیٹھنے میں، میرے چلنے میں، میرے پھرنے میں، میرے سونے میں، میرے جاگنے میں، میرا معاملہ کرنے میں، میرا لوگوں کے ساتھ احسان کرنے میں، رحم کرنے میں. تو میرے اندر سے وہ نکلنا چاہیے، میرے کردار سے جھلکنا چاہیے ہے اس کو جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. یعنی آپ پہلے مجھ سے ملتے ہیں، مجھ سے مل کر مجھ سے متاثر ہوتے ہیں، میری شخصیت سے. بالکل یعنی آپ میرے قریب، ایک یہ ہے کہ آپ کو مجھے دیکھ کر قریب آنا ہے، تو یہ تو ایک وقتی چیز ہوگی. جو دکھا ہے وہ کچھ دیر کے بعد ظاہر ہونے لگے گا، جی اندر باہر کی طرف ظاہر ہونے لگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پہلا مسئلہ وہ میرا کردار ہوگا. خدا اسی سے مخاطب ہے. ٹھیک. اچھا، اس کو اگر میں یہاں سے لوں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرے اندر کچھ چیزوں کو ودیعت کر دیا. اب ایک سوال مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا
کہ بہت سے ملحدین بھی یہ سوال اٹھائیں گے جی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی کے نتیجے میں وجود میں آ رہی ہیں. کچھ ہنٹر گیدررز نے چیزیں سوسائٹیز بنانی شروع کی ہیں اور چیزیں باہر نکلی ہیں اور اس کے نتیجے میں وجود میں آ گئی ہیں. ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ریفائن ہو کر سامنے آ جاتی ہیں. اس کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے, وہ یہ کہ بنانے والے نے میرے اندر وہ ترازو دے کر مجھے بھیجا ہے جس ترازو کی بنیاد کے اوپر پھر میں چیزوں کو پرکھتا ہوں. آپ اس کو ذرا ایسے دیکھیں, یعنی الٹ کر کر دیکھیں. ایک یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ریپ بھی نیچر ہے. ٹھیک, ریپ نیچر نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا. سیکس کی جبلت نیچر ہے. یس ٹھیک, بالکل. تو اس کو پہلے الگ کر لیں گے. اب اگلی بات دیکھیے, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز ان ہیومن نیچر از سیکس, ناٹ ریپ. جی ہاں, بالکل ٹھیک. اچھا, اب اس کو ذرا آگے لے کر چلیے. تو آپ یہاں سے دیکھیے کہ خدا نے میرے اندر جس ترازو کی میں بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی, مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, کیا وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی کا ریپ کیا جائے, بالکل ٹھیک, اس کی بیوی کا ریپ کیا جائے, اس کی ماں کا ریپ کیا جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنیادی چیزیں ہیں, جو ترازو ہے, وہ جس پر مجھے تولنا ہے, وہ خدا نے اندر رکھا ہے. اور وہ کام کیسے کر رہا ہے, یعنی وہ کام ایسے نہیں کر رہا کہ میں چیزوں کو لے کر چلوں گا اور اس کے بعد ایک معاملہ پیش آ جائے گا اور میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے کے اندر یہ ایسے ہونا ہے. نہیں, یہ اس ترازو کی بنیاد کے اوپر میں دیکھوں گا. یعنی کوئی ایسا آدمی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا کہ جو صبح گھر سے اٹھے اور وہ یہ اس لیے نکلے کہ یار آج میری خواہش ہے کہ مجھ سے دھوکہ کیا جائے. جی, یعنی یہ دھوکہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہے ترازو. ٹھیک, اچھا, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس کو میں مثال کے طور پر یہ کہ نیچر کی بنیاد پہ لے جاؤں گا اور لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ نیچر ہی ہے نا, کہ میں کیونکہ یہ نہیں چاہتا تو اسی لیے سوسائٹی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نہ کروں اور میرے ساتھ بھی نہ ہو. تو کیونکہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں نہیں ہونے دے رہا. میں اس کے لیے لفظ ہی نہیں استعمال کر رہا. نیچر نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ترازو ہے جو بنانے والے نے میرے اندر رکھ دیا ہے. یعنی میں اب چیزوں کو اس کی بنیاد پر تول کر دیکھوں گا. ٹھیک, یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ میں کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو تو اس لیے دھوکہ سوسائٹی میں برا سمجھا جائے گا. نہیں, میں کیونکہ نہیں چاہتا دھوکہ ہو تو اب اس کی یاد دہانی مجھے خدا کرا رہا ہے کہ یہ جب تم کرو گے تو یہ غلط کر رہے ہو. بالکل ٹھیک. ٹھیک, تو یہ میرے اندر ہوگا نا, یہ فیصلہ میں خود کروں گا. میرے اندر کا, جب میں اندر بولتا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نے نیت, جب آپ اندر بولتے ہیں تو نیت یا کوئی اور چیز؟ نیت وہ ہے جو میرے اندر وہ اس ترازو سے پنپ جانے کے بعد, اس ترازو پر پورا اتر جانے کے بعد میں نے کہہ دیا ہے کہ اب میں یہ کروں گا, ارادہ کر لیا, فیصلہ. یہ اگلی بات ہے. اوکے, اس سے پیچھے ہے نا کچھ, یعنی میں چیزوں کو ایویلیویٹ کر رہا ہوں, میں ان کو جج کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. تو مجھے کوئی کتاب نہیں چاہیے, قرآن مجھے یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ وہ مجھے آ کر یہ بتائے کہ دیکھو جھوٹ بولنا یہ غلط بات ہے. نہیں, وہ جھوٹ بولنا غلط ہے, یہ تو میرے اندر تھا. وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ غلط ہے. جو تمہیں میں نے کہا تھا اسی کو یاد کرانے کے لیے تمہیں آیا ہوں. یہ ایسے ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں احسن کل ملیں گے, تو یہ ایک بات تو ہم نے طے کر لی آپس میں. اب میں آپ کو ایک میسج کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں جسٹ ٹو ریمائنڈ یو, ہے نا. تو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, بات پہلے ایک موجود ہے, یاد دہانی کرا رہے ہیں. تو خدا نے خود اپنے لیے بھی یہی بات کو پسند کیا ہے. وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے یاد دہانی ہے. تو یاد دہانی تو اسی کی ہوگی جو پہلے سے میرے اندر ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک, تو میں اس میں جو ملحدین والی بات ہے اس کو بھی الگ کر رہا ہوں اور جو ادھر سے بات کہی جا رہی ہے اس کو بھی الگ کر رہا ہوں. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف وہ نیچر نہیں ہے کہ جو ڈیولپ ہو کے کسی سوسائٹی کو وجود دے دیتی ہے, کلیکٹیوزم جس کو آپ پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی بول رہے تھے, وہ بن جاتا ہے. نہیں, یہ وہ ترازو ہے جس پر میں ماپ لوں گا. تو اب اس ترازو کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی. ٹھیک, تو آپ سے یہاں سے مخاطب ہوں گے تو مذہب جب مزاج کا حصہ بنے گا تو پھر میرے اندر کا وہ کردار ہے جو جھلکنے لگے گا, میرے کام میں جھلکنے لگے گا, میرے اٹھنے بیٹھنے میں جھلکنے لگے گا, میرے معاملے میں جھلکنے لگے گا, میرے انسانوں سے تعلق میں جھلکنے لگے گا. تو یہ وہاں سے نکلے گا. اس کو پہلے الگ کر لیجئے, کردار کو الگ کر لیجئے. اب آئیے ظاہر پر. ہمارے ہاں سب سے زیادہ زور اسی پر ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. ظاہر پہ
ظاہر پر ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ میں آپ کو پہلے دیکھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. تو اگر ظاہر کی حالت کے اوپر مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر تو خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن میں تمہارے ظاہر پر فیصلہ کروں. بالکل سادہ سی بات ہے میک نا. سینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ظاہر یہی بنیاد بنتا ہے. اب اس کو ذرا الٹیے پھر. ہم جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چیزوں کو الٹ کر دیکھیں گے نا. اب بات یہ ہے کہ میرے اندر کا جو وجود ہے وہ اگر بااخلاق ہو گیا ہے, وہ کردار اس جگہ پر پہنچ گیا ہے, وہ جو خدا نے ترازو دیا تھا اس ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے ہیں, تو یہ ممکن کیسے ہے کہ وہ میرے ظاہر پر نظر نہیں آئیں گے؟ یہ امکان ہے. بالکل ٹھیک. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خدا ہے, اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اس کا پیغام ہے. اس پیغام کے اندر کچھ چیزیں, مثال کے طور پر یعنی میں نے یہ مان لیا ہے کہ مجھے اس خاص زاویے سے خدا نے یہ کہا ہے کہ تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک. اور یہ فحاشی ہے اور یہ نہیں ہے. جی ٹھیک. اب یہ اگر میرے اندر سے اٹھی ہے تو کیا آپ کو میرے اوپر فحاشی نظر آ رہی ہوگی اور اندر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے؟ پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے اندر ہے اس کو میں نے پہلے اس جگہ پہ رکھا ہی نہیں ہے, میں اس کو اس جگہ سے سمجھا ہی نہیں ہوں. تو اب یہ ہوگا کہ میں ظاہر میں الٹ کر دوں گا اس کو. اور الٹ کیسے کر دوں گا کہ میں ظاہر میں تو فحاشی نہیں کر رہا, لیکن میری جلوتیں میری خلوتوں سے مختلف ہیں اور خلوتیں جلوتوں سے مختلف ہیں. ایسا ہی ہوگا نا. بالکل ایسے. یعنی میں آپ کے سامنے ظاہراً تو ایسا ہی رہوں گا, لیکن جب آپ کو مجھ سے معاملہ پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ تو کرنے میں بالکل اور طرح کا آدمی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج کا حصہ تب چیز بنے گی جب میں اس کو لاجیکلی سمجھ لوں گا, وہ بات میرے رگ و پے میں سرایت کر جائے گی, وہ میرے جسم کا, میرے دماغ کا, میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا, میرے دل کا, میرے اندر پیدا ہو جانے والے مختلف خیالات کا وہ محور و مرکز بن جائے گی. تو اب میں ظاہر میں بھی اسی طرح سے نظر آنے لگوں گا. اگر میں اس کو ایک لفظ میں بیان کروں تو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میرا ظاہر وہ منتہائے کمال ہے اس عشق کی جو مجھے اپنے خدا سے ہو جاتا ہے. اب یہ منتہائے کمال پھر وہ لوگوں کو ہوگا, یعنی یہ اس کی پیک ہے, یہ وہ ہائٹ ہے جس پر جا کر میں اب ایسا نظر بھی آتا ہوں. اس کی مثال کیا ہوگی؟ فرض کیجئے کہ آپ کے والد ہیں, آپ کے اخلاق اور کردار پر لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو کہیں گے ان کے والد نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی ہے. ٹھیک. اور جب آپ کو دیکھیں گے نا کہ آپ کے والد اس طرح سے بات کرتے ہیں اور آپ کی ریزیمبلنس ہو رہی ہے, وہ صاف ستھرے رہتے ہیں, آپ کی ریزیمبلنس ہو رہی ہے, وہ اس طرح سے خود کو مینٹین کرتے ہیں, آپ کی ریزیمبلنس ہو رہی ہے, وہ آپ ان کی طرح سے کپڑے بھی پہننے لگے ہیں, تو اب آپ دیکھیں یہ دوسرا رخ سامنے آ رہا ہے. آپ کے ہاں وہ محبت پیدا ہوئی ہے, وہ لاجک سے آپ نے اپنے باپ کو اس جگہ پر رکھ لیا ہے, اس کا وہ پورا نیریٹو آپ کے اندر سرایت کر گیا ہے. اب آپ کی شخصیت میں بھی اس کا ظہور ہونے لگا. تو الٹ ہوگا نا, یعنی میں ادھر سے جاؤں گا تو میرے اندر سے نکلے گا. وہ مولانا مودودی کا شاید جملہ ہے کہ یعنی داڑھی اندر سے اگ رہی ہے. یہ کمال ہے. بالکل ٹھیک. یہ اس کا منتہائے کمال ہے, یہ وہ آخری ہائٹ ہے, وہ پیک ہے جس کے بعد انسان کی شخصیت کے ظاہر میں بھی وہ سب کچھ دکھنے لگ جاتا ہے. تو یہ یوں بنے گا مزاج کا حصہ, پہلے اندر ہی سے مخاطب ہوں گے. اس میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر دیکھیں. آپ کو اکثر یہ سننے کو ملے گا کہ ہم شریعت چاہتے ہیں. یس. شریعت کس پر؟ معاشرے پہ. معاشرہ کیا ہے؟ کلیکٹیوزم. کلیکٹیوزم کیسے ہے؟ انڈیویجولس کو ملا کے کلیکٹیوزم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ احسن آپ بہتر ہو جائیں, تو کیا میں اس کی نفی کر رہا ہوں کہ احسن کی طرح کے 20 لوگ بہتر ہو جائیں گے؟ یہ نفی ہے اس بات کی؟ نہیں ہے نا. بالکل. تو میں جس وقت یہاں سے ظہور دیتا ہوں چیزوں کو کہ میں نے اپنے اندر کو بہتر کرنا ہے, تو یہ اس کی نفی نہیں ہے کہ ہم اکٹھے کام نہیں کر رہے یا اکٹھے کچھ نہیں ہوتا.
یعنی آپ نے ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کیا ہے اور آپ کو اپنی طرح کے اس نیک کام میں ہاتھ بٹانے والے 20 لوگ میسر آ گئے ہیں، تو اب یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہو جائے گی نا۔ ہو جائے گی، بالکل ٹھیک۔ پہلے کیا ضروری تھا کہ آپ نے پہلے اپنے اندر بہتری پیدا کی ہے، آپ ہی کی طرح اور 20 لوگوں نے بہتری پیدا کی ہے، اور اب انہوں نے مل کر ایک اچھے کام کی بنیاد رکھ دی ہے، تو اب یہ کام ان کی بنیاد پر اچھا ہو جائے گا۔ اچھا، لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ فار اے منٹ کہ ڈیول کا لفظ تبدیل کر جن کا دوسرا پرسپیکٹیو ہے ان کا ایڈوکیٹ کہہ لیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انڈیویجولس کو یہ آزادی دے دیں کہ سب لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو کلیکٹیولی ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ تو اگر 8 انڈیویجولس کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے یہ برا کام کرنا ہے اور 2 کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے اچھا کرنا ہے، تو آپ کبھی بھی کلیکٹیولی ایک اچھی سوسائٹی بنا ہی نہیں سکتے۔ لیکن کلیکٹیولی اگر اسٹیٹ ان کو ایک بیانیہ دے کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ کرنا ضروری ہے، تو پھر ہی پاسبل ہے کہ ہم کلیکٹیولی ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ کون سی اسٹیٹ ہے دنیا میں کہ جو یہ کہتی ہے کہ برائی ہمارے قانون میں ہے؟ ایسی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے۔ تو پھر برائی رک گئی؟ آپ روک دیتے ہیں۔ لیکن وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح شریعت اپلائی کی جائے تو پھر رک جائے گی۔ اس پہ بھی آتے ہیں جی، ہم، اس پہ بھی جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ پہلے یہاں سے دیکھیں نا، کوئی ایسی اسٹیٹ بتائیں گے جس کے قانون میں برائی موجود ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہے نا۔ ہاں، لیکن اگر آپ ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھیں تو ان کے قانون کے اندر موجود ہے کہ بھئی آپ جو ہے یہ گرل فرینڈ رکھ سکتے ہیں یا اس طرح سے کر سکتے یہ ہیں۔ آپ اب اسلام پہ آ گئے نا، ابھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، ہم جاتے ہیں ادھر۔ بالکل ٹھیک۔ پہلے وہ جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی اصول، اس میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو کسی سوسائٹی میں اس طرح سے ہو تو پھر تو یہ ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر کیا آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے؟ نہیں کہتا۔ آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہمیں ملاوٹ کرنی چاہیے؟ کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کو بچوں کے ساتھ زیادتی کرنی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ کوئی ہے؟ پاکستان میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر کیا چیز ہے جو اس کو بہتر نہیں ہونے دے رہی؟ پرابیبلی کہ آپ جو شریعت کی صحیح روح ہے اس کو نافذ نہیں کر رہے۔ ابھی صحیح روح پہ آئیں گے، آپ دیکھیں پھر شریعت میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے ہم انسان کی سطح سے بات کرتے ہیں نا، اوکے، جب یہاں سے چیز ہمیں سمجھ میں آئے گی تو شریعت سمجھ میں آئے گی نا۔ پہلے یہاں سے چلتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اب تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ابھی۔ اوکے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی نافذ کرنا ہے وہ جن پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثال کے طور پر یہ کہ سارے لوگ دنیا میں بہتر ہو جائیں گے۔ اگر یہ سارے لوگ بہتر ہو جائیں گے تو دنیا بنانے کا وقت مقصد ہی سمجھ میں آتا، پھر جزا اور سزا کا دن بھی سمجھ میں نہیں آتا، پھر تو جزا ہی ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ ہے تو اس کا مطلب ہے انسان انحراف کرتا ہے۔ اس کے لیے اگر میں یہ لفظ بولوں کہ انسان انحراف کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن انحراف کرتا ہے، تو کون بہتر ہو جائے گا؟ تو یہ چیزیں بہتر ہونے لگیں گی کلیکٹیولی جب انسان مجموعی طور پر زیادہ بڑی تعداد میں، نسبتاً زیادہ بڑی تعداد میں بہتر ہو جاتے ہیں، تو اسی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب سوسائٹیز بہتر ہو گئی ہیں۔ ورنہ آپ اصل میں ڈنڈے کے زور کے اوپر روک رہے ہوتے ہیں۔ نفاذ کے لفظ کو اگر میں ایسے استعمال کروں کہ آپ اندر سے تو چوری ہی کرنا چاہتے تھے لیکن قانون نے آپ کو روک دیا ہے، تو اب جہاں آپ کو قانون میں رکھنا ملے گا چوری تو آپ پھر بھی چوری کریں گے۔ یہ کب چینج ہوگا؟ یہ آپ کو بتانا پڑے گا نا۔ آپ بہتر ہوں گے، میں بہتر ہوں گا۔ دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ نافذ کر دو، تو میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ میں خود کو ایکسکلوڈ کر رہا ہوتا ہوں، کہہ نہیں رہا ہوتا یہ، لیکن اگر آپ اس کی امپلیمنٹیشن میں دیکھیں تو میں خود کو ایکسکلوڈ کر رہا ہوں۔ کیسے؟ بھائی اگر یہ اس کا نفاذ ہی بنیاد ہے تو پھر میں تو نافذ کر رہا ہوں نا خود پر۔ نفاذ جو باہر کرنا ہے وہ میں نے خود پر تو کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں یہاں سے آگے چلوں گا نا۔ جس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ نافذ کر دو تو میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ تم پر نافذ کر دو۔ ٹھیک؟ مثال کے طور پر یہ کہ ایک آدمی جس وقت ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہے گا نا کہ اس ملک کا کوئی قانون نہیں۔ کب کہے گا؟ جب وہ اپنے بیٹے کو دوا لینے بھیجے گا، یہ دودھ میں ملاوٹ کر رہا تھا، اور یہ دوسرے آدمی کے ساتھ تھڑے پر بیٹھ کے گفتگو یہ کر رہا ہوگا کہ اس ملک میں تو دوا بھی پیور نہیں ملتی۔ تو ہونا تو جملہ یہ چاہیے کہ اس ملک میں میری وجہ سے دودھ بھی پیور نہیں مل رہا،
ایسا ہی ہوگا نا. اور دوا والا یہ کہہ رہا ہوگا کہ یار اس ملک کے اندر میری وجہ سے یہ دوا بھی نہیں مل رہی. اچھا اب اس کو یوں دیکھیے کہ کیا اس کے لیے کوئی کتاب لکھنی ضروری ہے؟ جو آدمی خود اپنے گھر میں دودھ لے کر آ رہا ہے, کیا وہ اپنے بچے کو یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ جاؤ اور آج ملاوٹ والا دودھ لے آؤ, پانی ملا ہوا دودھ لے آؤ؟ نہیں ہو سکتا نا. اس کو آپ یوں دیکھیے کہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آج آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو گندا نالا ہے اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں روح افزا کی بوتلیں ڈال دی جائیں, صاف ہو جائے گا. تو انسانی شخصیت پہلے بہتر ہوگی, کیونکہ خدا بھی اسی سے مخاطب ہے. میں بہتر ہوں گا. اب جب میں بہتر ہو گیا ہوں تو میرے اندر جب آپ پیورسٹ چیز کو ڈالیں گے, یعنی میرا دین, میرا اسلام, میرے خدا کا پیغام وہ پیورسٹ ہے. جب میری شخصیت بہتر ہو جاتی ہے اور اس کے اندر آپ اس کو داخل کرتے ہیں تو میرے اندر کا پیور باہر آتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے, لیکن اوور آل نفاذ ہو جانا چاہیے. دیکھیں نا, اگر یہ کہا جائے, یہ آرگیومنٹ لے لیا جائے, آپ کے یہاں بھی ایک پوڈ کاسٹ میں ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ سوسائٹی میں یہ نافذ کر دیں. بالکل. تو کس پر نافذ کریں؟ ان پر اور ان کے ساتھ موجود لوگوں پر بھی, مجھ پر اور آپ پر بھی. تو اگر یہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے اور سوسائٹی یہی چاہتی ہے کہ نافذ کر دیں, تو اس کو یہ پتہ ہوگا نا کہ کیا نافذ کر دیں سوسائٹی کو. تو اس میں یہ والی بات تو پھر ختم ہو گئی کہ مجھے پتہ نہیں ہے. آپ نے بتانا مجھے کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو نافذ کر دیں تو اس کا مطلب میں جانتا ہوں. بالکل ٹھیک. ورنہ میں کس چیز کے نفاذ کی بات کر رہا ہوں. تو جب عام آدمی یہ کہہ رہا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. میرا کہنا یہ ہے, میں نہ جس معنی میں آپ بولتے ہیں اس کلیکٹیوزم کی کوئی نفی کر رہا ہوں, نہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی اکٹھے بیٹھ کر کام نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جب اچھے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے, وہ کبھی بھی 100% نہیں ہو جاتی, کسی معاشرے میں بھی نہیں ہوتی, لیکن جب وہ بڑھنے لگتی ہے تو وہ والی اچھائی بھی بڑھنے لگتی ہے. ٹھیک. اب مثال کے طور پر ایک آدمی بہتر ہو گیا ہے, آپ بہتر ہو گئے ہیں اور آپ کو اقتدار بھی حاصل ہو گیا, تو ظاہرہ بہتر ہی کریں گے نا, سوسائٹی کے لیے بھی بہتر ہی کریں گے. یہ بڑی فطری سی بات ہے. لیکن آپ نہیں بہتر ہوئے اور اقتدار حاصل ہو گیا ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالکل ٹھیک, ورسٹ آؤٹ کم. یہ وہ بنیادی پہلے اس جگہ سے ہمیں مزاج کو, کردار اور ظاہری جو میری صورتحال ہے اس سے سمجھ لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. یعنی آپ کہتے ہیں کہ پہلے انسان چینج ہو گئے تو پھر وہ سوسائٹی چینج ہوگی. اچھا, اس میں پہلے بات کا میں لفظ ہی نہیں بولتا. اوکے. میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے سکھائیے, ہم بھائیوں کی طرح بیٹھے ہیں نا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. میں تو ابھی خود یہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں امریکہ کی سوسائٹی کو یا ورلڈ وار 2 کے بعد یورپین سوسائٹی کو, تو ایک جنگ کے اندر 5 کروڑ بندہ مارنے کے بعد آؤٹ آف اے سڈن ان لوگوں نے ترقی شروع کر دی. تو کیا وہ انڈیویجولس ٹھیک ہو گئے تھے یا کلیکٹیولی سوسائٹی کی جو اسٹیٹ تھی اس نے ایسا سسٹم نافذ کر دیا تھا کہ یار اب جو ہے ہم نے صحیح طریقے سے چلنا ہے, ہم نے جنگوں سے انحراف کرنا ہے اور ہم نے اپنے ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کے کھڑے کرنا ہے. یہ کنہوں نے کہا تھا؟ یورپینز نے. نہیں, کون تھے وہ؟ انسان. دیکھیں, آپ جب مجھے کوئی چیز کوٹ کریں گے احسن, تو میں پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آسمان پہ لکھ دی گئی تھی, غیب سے کسی کو علم ہو گیا تھا, کچھ تجربات ہیں, کچھ مشاہدات ہیں, کچھ چیزوں سے انسان گزرتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے, یہ بہتری ہونی چاہیے, اس میں یہ چیزیں, اور وہ جو ڈیوائن چیزیں ہیں, میں اس کے لیے ڈیوائن کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ مجھے فخر ہے اس پر کہ میرے خدا کا پیغام کیا ہے, اور مجھے یہ فخر ہے کہ وہ پیغام اتنا لاجیکل ہے, اتنا ریشنل ہے کہ اس سے انحراف ممکن نہیں رہتا, امکان ہی باقی نہیں رہتا جب آپ اس جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس پہ ہم آگے چل کے آپ سے کریں گے بات کہ آپ, یعنی میں خدا کی جگہ خالق کا لفظ بول لیتا ہوں تاکہ سبھی لوگوں کے لیے وہ بالکل ٹھیک, تو میں کریٹر کہہ دوں گا, خالق کہہ دیتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی میرے اندر وہ جو موجود چیز ہے اس کے لیے ترازو, میں نے یہ لفظ اس لیے رپیٹ کیا بار بار کہ آپ کو, میں جب چیزیں سنتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ملحدین اس کو جب نیچر کہہ دیتے ہیں اور ہم اس کو اس جگہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سوسائٹی کے ساتھ ساتھ چیزیں ایوالو کر رہی ہیں, یہ بہتر ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک.
میرا کہنا یہ ہے کہ وہ جو بہتری ہو رہی ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے, اس کی فروحات ہیں. یعنی آج ایک مسئلہ پیش آیا ہے اور اس کے اندر میں کہاں سے دیکھوں گا, جو بنیادی ترازو ہے وہ وہی رہے گا. بالکل ٹھیک. اور وہ ترازو مجھ سے یعنی میری شخصیت سے متعلق ہے, میرے اندر سے متعلق ہے. جب میں یہاں پر کسی چیز کو رکھ کر دیکھتا ہوں تو مجھے پھر باہر سے اس کی ضرورت نہیں رہتی. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر سے ضرورت نہیں رہتی تو میں یاد دہانی کی بات نہیں کر رہا. یعنی یاد دہانی کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے. وہ خدا بنانے والا, کریٹر, خالق, وہ بھی یاد دہانی کرا رہا ہے. وہ آپ کے اندر کے اس انسان کو بار بار جگاتا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں تمہیں معلوم ہیں اور تم انحراف کر رہے ہو. یعنی جیسے مثال کے طور پر یہ کہ انسان غلطی زندگی میں ایک مرتبہ کرتا ہے, اس کے بعد یہ عادت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انسان غلطیوں کا نہیں, انسان عادتوں کا پتلا ہے. یہ کہا جاتا ہے نا ہمارے ہاں انسان غلطیوں کا پتلا ہے. غلطی تو ایک دفعہ کر لی اس نے, اب اس کے بعد وہ اس غلطی کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھیں یہ جو سزاؤں والا معاملہ ہے, پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ میں نے ایک صاحب کو سنا, سزائیں ہیں. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ سزا بغاوت کی ہے, غلطی کی نہیں, اس کو اب ایکسپلین کرنا پڑے گا. یعنی جب میں یہ کہوں گا کہ غلطی کی سزا ہے, بالکل, تو یہ ایک معنی ہے اس کے. میں کہتا ہوں بغاوت کی سزا. بغاوت کی سزا کیا ہے؟ میں نے غلطی کی اور مجھے پتہ چل گیا کہ غلطی ہے اور میں کہتا ہوں میں کروں گا, تو وہ بغاوت ہے. تو بغاوت ہے نا یہ. بالکل ٹھیک. یہ کس سے بغاوت ہے؟ یہ بنانے والے سے بغاوت ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معاف نہیں کروں گا. تو غلطی ایک مرتبہ ہو گئی, 2 مرتبہ, یعنی ایک طرح سے آپ نے غلطی کی. میں غلطی کر لینے کی نفی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں جب وہ میری عادت بن جاتی ہے تو اصل میں اب یہ وہ پرابلم ہو گیا ہے جس میں نے خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا. یہ ایسا نہیں ہوتا جب میں یہ بول رہا ہوں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو ایک آدمی اٹھ کے یہ کہے کہ میں نے تو نہیں کیا. نہیں, وہ اپنے اس ظاہر میں جو عمل میں اس کی سامنے چیز آ رہی ہے اس میں ایکچولی اسی جگہ پر کھڑا ہے. اس کی ایکچوئل سٹیج یہی ہے جہاں سے وہ چیزوں کو لے رہا ہے. تو یہ دوسری بات ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے جو کلیئر کرنا ضروری ہے, وہ یہ کہ میں ظاہر کی نفی نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر کی نفی یا اثبات یہ کام ہے علماء کا. ٹھیک, ایک طرف کے علماء مثال کے طور پر یہ کہیں گے کہ ظاہر یہ ہونا چاہیے, دوسری طرف کے کہیں گے یہ کہیں گے. میں جہاں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں بات ہی اور کہہ رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ظاہر ہے وہ ظاہر ادھر سے نمودار ہونا چاہیے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ٹینجبل ہوتی ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاں یہ دین سے بھی ہٹ جائیں, آپ یہ کہیں گے یار اس آدمی کے نا چہرے پہ کرختگی ہے. اب وہ ظاہر میں تو نہ کرختگی کے کان ہیں, نہ ناک ہے, نہ چہرہ, کچھ نہیں ہے نا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان بڑا یعنی کرختگی ہے اس کے لہجے میں. تو اب یہ کوئی ٹینجبل چیز تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کس چیز کو مخاطب بنا رہا ہوں؟ شاید اب جب میرے اندر سے جو چیز آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار آدمی بڑا نرم خو ہے, یہ بہت تحمل سے بات سنتا ہے, یہ آرگیومنٹ سنتا ہے. یہ اچھا کہ آپ نے ایکسپلین کر دیا, نہیں تو لوگوں نے ایک اور فتویٰ لگا دینا تھا کہ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر بیٹر ہی نہیں میرا کرتا. تعلق ہی اس سے نہیں ہے. میں اپنی ڈومین کو جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی تربیت کرنی ہے تو میں اپنی ہی بات آپ سے کر رہا ہوں. مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میرا سرکل آف آرگیومنٹ کیا ہے. میں ایک انسان ہوں, میں انسان ہونے کے ناطے لاجیکلی اپنے خدا کو مانتا ہوں, میں اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھتا ہوں اور میں اس کے پیغام کو تمام تر ریشنل کی بنیاد پر ٹھیک سمجھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سارے آرگیومنٹ کو میں پوری شان کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں کرنا, وہ تو میرے روئیں روئیں سے نظر آ رہا ہے, میرے ارد گرد سے نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ میں اس پہ کامنٹ بھی نہیں کرتا. کیوں کروں؟ بالکل ٹھیک. مجھے اگر آپ پوچھیں, فرض کریں, تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میں جب کسی شخصیت سے محبت کروں, مثال کے طور پر میرے والد ہیں, تو میں پہلے ان کے آرگیومنٹ, ان کی شخصیت, ان کا گھر میں معاملہ کرنا, ان کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا, اس سے متاثر ہوا ہوں.
اب میری شخصیت میں آپ کو ان کا کچھ نہ کچھ جھلک، کچھ پرتاؤ نظر آنے لگے گا. یہ نیچرل ہے اور یہ ایسا ہی ہوگا. تو جب میں یہ کہوں گا کہ میرا خدا ہے، اس کا آرگیومنٹ انتہائی سیدھا ہے، لاجیکل ہے، ریشنل ہے، اس کے علاوہ کوئی آرگیومنٹ ہو نہیں سکتا میں کہہ رہا ہوں. یعنی آپ جب اس کو دلیل کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، بالکل ٹھیک رکھ کر دیکھتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا. تو اب میرے لیے یہ والی بات کہ مجھے اس سے باہر کہاں پہ جانا ہے، یہ نظر آنے لگے گی. یعنی میرے شخصیت میں آپ کو اس کا ظہور نظر آنے لگے گا. وہ ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک. اور یہ بالکل کنکریٹ ہوگا اس کے بعد. یعنی اس کے بعد آپ نے مجھے نہیں کہا کہ تمہاری ظاہری شبیہ یہ ہونی چاہیے، یہ خود بخود ہونے لگے گی. اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں دوبارہ سے، تو آپ نے ایک بات کی جو میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں نے، ویسٹرن سوسائٹی نے کچھ فیصلے کیے. یہ بھی خیال آیا ہے کہ میرے آپ نے الٹے ہاتھ پر یہ رکھ دیا ہے، اور یہ ڈانٹ پٹوانے کا آپ نے میرے بھائیوں سے، بہنوں سے کمال کا بندوبست کر دیا ہے. میں معذرت کرتا ہوں. پچھلی دفعہ وہ لڑکا ادھر سے آیا تھا تو پھر مجھے کیمرہ سیٹ کرنے میں پرابلم ہوئی تھی. میں نے کہا بھائی یہیں پہ رکھ کے چلے جانا. نہیں، مجھے تو وہ اچانک خیال آیا کہ میرا قصور ہے، یہ ان کا نہیں ہے. ہاں، کہ میں مجھے جو اگلا کامنٹ آ جانا ہے وہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے چائے پی. ویسے آپ نے سوچا تھا کہ لوگ اتنا نوٹ کرتے ہوں گے ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو؟ مجھے یہ لگتا تھا یہ کرنے سے پہلے کہ لوگ صرف آپ کا جو کانٹینٹ ہے، اس کی جو علمی بات ہے، اس کی نوعیت کو جج کرتے ہوں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ آپ کی ہر چیز کو جج کریں گے. کیوں نہ کریں؟ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. نہیں، میں یہ کہتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ ایک آدمی یہ کہتا ہے جس کی بات مجھے سننی ہے، مجھے اس کے اندر یہ والی بات ٹھیک نہیں لگ رہی. آپ کہتے ہیں پہلے تم اپنا یہ زاویہ ٹھیک کرو. اچھا، میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں، اگر آپ اس پہ روشنی ڈالی گا کہ اگر میں کسی سے سبزی لینے جاتا ہوں تو میں اس کی سبزی کے اوپر کمنٹ کروں، میں اسے نہ کروں کہ بھیا پہلے کپڑے ٹھیک پہن کے آیا کرو. اس لیے کہ اس کے کپڑے ٹھیک نہ پہننے سے آپ کے سبزی لینے کا تعلق کوئی نہیں ہے نا. سبزی بول نہیں رہی، سبزی آپ سے مخاطب نہیں ہے. سبزی یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کا کردار ٹھیک ہونا چاہیے. سبزی جس دن آپ سے یہ کہہ دے کہ ایسن ٹھیک طرح سے بیہیو کرو، بالکل ٹھیک، سچ بولا. کئی لوگ مجھے یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں تم نان سیریس بہت ہو. دیکھیں، انسان کو نا تصنع اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم جیسے ہیں بس ایسے ہی ہیں. بس یہ ہمیں ایسے ہی قبول کیا جانا چاہیے. اس میں تصنع اور یا نہیں کیا جانا چاہیے. وہ جو آپ ظاہر والی بات کر رہے تھے نا، ہاں، اس میں بھی یہ بات فٹ آ جاتی ہے. وہی بات آ جاتی ہے پھر. اچھا، میں واپس جانا چاہ رہا تھا کہ کلیکٹیوزم کے بارے میں آپ نے ایک بات کی کہ ویسٹرن سوسائٹی نے کچھ چیزیں ریئلائز کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کچھ چیزوں کو ریکٹیفائی کر کے اور سوسائٹی کو اس طرف لے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے، یا پھر وہ کچھ چیزیں ریکٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہے، یا اتنا ہی خون ریزی کرنے کے بعد وہ یہ چیزیں سیکھیں گے؟ ایسا یہ خون ریزی کو ذرا الگ کر دیں. اوکے، ٹھیک ہے. پہلے اس کو یوں دیکھیں کہ ہمیں ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم وہی ظاہر اور باطن والا معاملہ ہے. ہم باطن میں کس جگہ کھڑے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، اور ظاہر میں اس جگہ کھڑے ہیں کہ ہمیں خدا کی شریعت کو نافذ کرنا. ٹھیک، تو ہمیں ان سے ایک اگلا مسئلہ بھی درپیش ہے. یہ مسئلہ ٹھیک ہی تب ہو سکتا ہے کہ جب میں یہاں سے شروع کروں گا. اچھا، اس کی ایک اہم بات جو بیچ میں رہ گئی ہوں میں آپ کو، وہ جو کلیکٹیوزم، اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں یہ ٹرمنالوجیز کو کل اگر بیٹھ کے کوئی آدمی کہے کہ کتاب میں انڈیویجولزم اس کو کہتے ہیں اور کلیکٹیوزم اس کو کہتے ہیں، یہ میں جاننے کے باوجود بھی اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا. میں آپ کی ٹرمنالوجی آپ ہی کے لیے استعمال کر رہا ہوں. تو میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں فرد. اوکے. اب دیکھیں، جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے بات کہ یہ سادہ ہو جائے گی نا کہ بھئی لوگ اچھے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے معاشرہ اچھا ہی ہونا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ خدا نے قرآن مجید میں جب یہ کہا ہے کہ میں تمہیں یوم حساب میں اٹھاؤں گا اور تمہارا حساب کتاب ہوگا، جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، کس سے کہا ہے؟ انڈیویجول سے. کسی ریاست سے کہا ہے؟ نہیں. کوئی خطہ زمین جس سے کہا ہو، کوئی پہاڑ، کوئی دریا، کوئی پتھر، کسی سے کہا؟ فرد مخاطب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں مخاطب ہو گیا ہوں. جی. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ میں نے جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ میں بہتر ہو گیا اور مجھے اقتدار بھی حاصل ہو گیا ہے. اب خدا کے ہاں مجھے اپنی دو حیثیتوں میں جواب دینا ہے.
ایک حیثیت میری ذاتی ہے اور ایک حیثیت وہ جو خدا نے مجھے یہ حیثیت دے دی, مجھ پر یہ کرم کر دیا کہ اب میں لوگوں پر حکمرانی بھی کرنے لگا ہوں, تو اب اس کے لیے کچھ چیزیں جو مجھے اس نے کہی ہیں وہ مجھے کرنی ہیں اور ہر حال میں کرنی ہے. اب میں اس کا بھی جواب دے ہوں تو کون جواب دہ ہے؟ انسان. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انڈیویجولی میں بھی جواب دہ ہوں اور میں ایز حکمران بھی جواب دہ ہوں, تو میں ہی جواب دوں. ایسے ہی پرائمریلی آپ ہی جواب دیں, میں ہی جواب دوں. اگر میں ان چیزوں کو تھوڑا سا حکمران بھی میں ہوں, جی انسان بھی میں ہوں, باس بھی میں ہوں, ایسا ہی ہے نا. یعنی فرض کیجئے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ خدا نے یہ بتایا ہے کہ جب تم باپ بن جاؤ تو یہ کرو گے, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس لیے باپ بننا چاہیے تاکہ آپ خدا کے بتائے ہوئے کام کر سکیں. نہیں ہوگا نا. بالکل. آپ شوہر ہیں تو ایسے بیہیو کریں گے, تو آپ کو کیا یہ خواہش پیدا ہو جانی چاہیے کہ میں اس لیے شوہر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں خدا کی بتائی ہوئی بات کو نافذ کر سکوں؟ نہیں ہوتا نا. تو ایسے ہی مجھے ریاست چاہیے, مجھے حکومت چاہیے. کس لیے؟ نفاذ کرنے کے لیے. یا یوں دیکھوں گا کہ مجھے حکومت مل گئی ہے, مجھے ریاست مل گئی ہے, اب میں اس کا حکمران ہوں اور میں ایک مسلمان بھی ہوں اور میں خدا اور اس کے رسول پر یقین رکھنے والا بھی ہوں اور میرے پاس خدا کا پیغام بھی ہے, تو اب میں ایک مسلمان کے طور پر جا کر یہ دیکھوں گا کہ یہ بات جو اب میں یعنی جو عہدہ میرے پاس ہے اس کے لیے میرا خدا مجھ سے کیا مانگتا ہے, مجھ سے کیا مانگتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پارلیمنٹ میں 372-74 لوگ ہیں. ہاں, گوبھی کے پھول سر جو بھی ہیں, میں کسی پہ تبصرہ نہیں کرتا. ہم تو کر سکتے ہیں, ہم تھوڑے سے مسلمان میں آزاد ہیں. بالکل. موسٹلی مسلمان ہیں, کچھ تھوڑے بہت جو اقلیتیں ہیں ان کو آپ الگ کر دیجیے, موسٹلی مسلمان ہیں. بالکل. تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ جو ان مسلمانوں کا کلیکٹیو وزڈم ہے وہ آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آتا ہے. وہ نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوگا نا. یعنی مثال کے طور پر میں بھی برا ہوں اور آپ بھی برے ہیں اور ہم دنیا میں 2 ہی لوگ رہتے ہیں, تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو حکمرانی کرنی ہے تو بری حکمرانی کریں گے نا. بالکل ٹھیک. دوسرا ذریعہ کیا ہے کہ آپ کو ایک دن آسمان سے کوئی زمین پر نازل ہوتا ہوا نظر آئے اور خدا اس کو یہ سب کچھ کہہ کر بھیج دے کہ جا کے حکمرانی کرو. دوسرا سلسلہ تو یہی ہو سکتا ہے, وہ ہونا نہیں. ایسے ہی. تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اگر اس میں کوئی چیز ہے تو ہم مزید اس پہ بات کر سکتے ہیں. نہیں, اس میں چیز یہ کہ بیسیکلی جو میں سمجھا جہاں تک, اف آئی ایم رانگ یو کین کریکٹ می, کہ ہماری جو پرائمری آئیڈینٹی ہے وہ انڈیویجولزم ہے, کلیکٹیوزم نہیں ہے. پرائمری آئیڈینٹی دیکھیں پھر وہی پرابلم ہے. جب آپ لوگ اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں نا تو پھر مصیبت ہی ہوتی ہے کہ آرگیومنٹ اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے اور الفاظ پکڑے جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لفظ میں خامی نظر آئی ہے آپ کو کوئی؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ خدا کا مخاطب اور جزا و سزا کا مالک وہ خدا ہے. کس کے؟ فرد کے. تو پرائمریلی آپ جو مرضی کہیں اسے. میرے ان الفاظ میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتائیں, میں پورا کر دیتا ہوں. لیکن اگر کوئی کمی نہیں ہے تو آپ کی ٹرمینالوجی لے کے میں ٹرمینالوجی کی بحث میں نہیں جانا چاہتا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر 10 باتیں ہو سکتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک فریم ورک رکھا ہے, آپ مجھے لاجیکلی بتائیے کہ کیا یہ فریم ورک ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. میں نے تو آپ سے 2 سوال کیے ہیں اور وہ دونوں سوال بہت سادہ ہیں. خدا کس سے مخاطب ہے؟ مجھ سے. فرد سے. یا خدا جزا اور سزا کس کو دینا چاہتا ہے؟ مجھے. بالکل ٹھیک. تو تیسری بات بتائیے نا. وہ تیسری بات آپ کو بتانی ہے. مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں اور خدا ان سے پوچھے گا. کن سے؟ وہ جو حکمران فرد ہیں. تو پاکستانی سوسائٹی یا ہم اس کو کس طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں؟ ایسے 2-3 کام مجھے لگتا ہے اور بالکل خاکساری سے لگتا ہے, انتہائی معصومیت سے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس جگہ آنا پڑے گا کہ ہم پہلے غلطی مان لیں. اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہتر کرنے کی وہ کوشش نہیں کی. ایز اے سوسائٹی.
انسان کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی مجموعی طور پر. بالکل ٹھیک. تو اس میں کرنا کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر یہ کہ جو لوگ جو انفلوئنس رکھتے ہیں، جن کو یہ اندازہ ہے کہ یہ وہ اصل بات ہے، وہ اپنی بات کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، اپنے نتیجہ فکر کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اوکے. اور بس امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، بس اپنی بات کو رکھیں. ایسا پھر پیچھے جائیں. دیکھیں آپ جب یہ سوال کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب پچھلی بات نہیں سمجھ میں آئی بالکل ہوئی. ٹھیک. جب میں کہتا ہوں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ امپلیمنٹ اگر تو ٹھیک ہو گئے ہیں لوگ، یعنی پچھلا کام جو بھی میں نے بیان کیا یہ ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو میں نے خود پر امپلیمنٹ کر لیا. چلیں تھوڑی دیر کے لیے اس سے ایگری کر جاتے ہیں کہ اب ہم نے یہ واضح کر لیا کہ جتنا بھی پیغام ہے یہ فرد کے لیے تھا، تو فرد کا یہ کام ہے کہ ان ساری چیزوں کو ٹھیک اور کرے. فرد کی مختلف حیثیتیں دیکھیں، پھر غلط معنی میں لوگ لے لیں گے. میں کسی چیز کی نفی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ فرد کی حیثیتیں ہیں. فرد شوہر ہے، فرد باپ ہے، فرد حکمران ہے، فرد بیوروکریٹ ہے، فرد فوجی ہے، فرد پولیس والا ہے. تو اب یہ جب یہ کلیکٹیو اس میں آ جائے گا اور اب یہ سوسائٹی میں بیہیو کرے گا، تو ایز انڈیویجول اس کو بہتر بیہیو کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ حساب بھی جس خالق نے لینا ہے وہ اسی سے لینا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو بینگ دیٹ فرد، اس کو جو بات جس طرح سمجھ آئی ایک وہ سوسائٹی تک پہنچائے. یہ پہلی بات ہوگی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بینگ پاکستانیز. دوسری بات کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم پہلی بات میں نے آپ سے یہ کہی کہ ہمیں جس بات کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں بات کے آرگیومنٹ کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور بس. اوکے. اگر میری یہ بس پہ آپ اتنا، ہاں میں بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں. اوکے. دیکھیں، میرا کام یہ ہے کہ مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ میں پوری دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں. اور ہر کوئی اس بات کو ذرا غور کر لیجئے گا، ہر انسان جو خدا کے پیغام کی بات کر رہا ہے، جو بات بھی کر رہا ہے، اور وہ چاہے خدا کا پیغام نہیں بھی ہے، مجھے اس کو پازیٹیو جگہ ہی سے دیکھنا ہے. میں پہلے انسانوں کو جب نیگیٹو جگہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں تو پھر اس کا پیغام پیچھے رہ جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو یہیں سے لوں گا کہ ہر وہ انسان جو میرے خدا، میرے رسول کا پیغام پہنچانے، صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے تئیں بالکل ٹھیک کر رہا ہے. ہم یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں لوگوں کے معاملے میں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں پہلے ان کے بارے میں اچھا گمان کرو. ظاہر ہے ہم نیتوں پر کیوں چلے جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ایک بات کہہ رہا ہے اور میں اس سے یہ کہوں کہ یہ تو اصل میں ویسٹرن انفلوئنس ہے، یا ماڈرن شکل پیش کر رہا ہے دین کی، ماڈرنائز کر رہا ہے، یا میٹیریلسٹک اپروچ ہے اس کی. ایسا اس سے بڑی بدگمانی نہیں ہو سکتی کسی انسان کے بارے میں. یعنی آپ کہہ کیا رہے ہیں، ذرا غور کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان جو خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خدا کے پیغام کو ایسے سمجھا ہے. ایون میں بار بار ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے والد پر یہ کمنٹ ہو جائے گا. اچھا، یہ صرف میرے والد کا مسئلہ نہیں ہے جس کو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کے ساتھ مسئلہ ہے. ہر انسان جو ادھر کھڑا ہے وہ ادھر والے کے بارے میں اسی جگہ سے سوچ رہا ہے. تو کبھی غامدی صاحب یہاں کھڑے ہوں گے، کبھی کوئی اور. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو خدا کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ سوچ کیسے سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس کو غلط پہنچائے گا. جان بوجھ کر کا الزام، اگر تو آپ خدا ہیں اور آپ کو الہام ہوتا ہے تو پھر تو کہیے. اب اس میں یہ بات نہیں نکالی جا سکتی، یہ کوئی کہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کوئی جان بوجھ کے کرتا ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جان بوجھ کے کر رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا. یہ بات میں کیوں کہوں کہ آپ جان بوجھ کر رہے ہیں؟ تو بدترین مخالف بھی جو بات بھی کہہ رہا ہے، وہ بات وہ پوری کی پوری دیانتداری ہی سے کہہ رہا ہے، مجھے یہیں سے لینی ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. اوکے. یعنی ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے پاس خدا کا ایک پیغام ہے، ہم سب اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سب اس پیغام کو خود پر نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی اس کو اگر آپ ایسے کر لیں تو اس میں یہ بات ختم ہونی چاہیے. لوگوں کی نیتوں پر شک کرنا، ان کے دلوں کے حالوں کو جاننا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ کام ہمیں بند کرنا ہوگا.
یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ عام آدمی سے یعنی اسپیس دینی ہوگی ان کو اپنی بات پہنچانے کی. جی بالکل. جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. دیکھیں یہ ہوگی تبھی نا جب میں یہ مان لوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. میرا یہ ماننا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں شروع ہی یہاں سے ہونی ہے بات. ادروائز میں اور آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں. تو ہم بات اس لیے کرتے ہیں، ڈائلاگ اس لیے کرتے ہیں، چیزوں کو جاننے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرا یہ بھائی یہاں سے غلطی لگ رہی ہے. بالکل ٹھیک. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے اس بھائی کو یہاں سے غلطی لگ رہی ہے. تو ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کو بس منوانا نہیں ہے. دیکھیں اس کے لیے ایک لفظ اگر میں یہ استعمال کروں کہ مجھے داروغہ نہیں بننا. میں ایس ایچ او نہیں ہوں. میں انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مجھ سے یہ توقع رہے کہ میں کوئی کام بھی 2 نمبری سے نہیں کر رہا. میں آپ کے پاس جو پیغام لے کر آیا ہوں اس کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو پوری طرح سے مانتے ہوئے میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اب آپ مجھ پر یہ شک نہیں کر سکتے کہ اصل میں تم نے کیونکہ ایک ایجنڈے کو یہاں پر لے کے جانا تھا تو اس لیے تم یہ بات کہہ رہے ہو. نہیں، آپ میری بات کی دلیل پر مجھ سے بات کریں. اوکے. آپ اٹھا کر اس بات کو دلیل پر پنپیں اور اٹھا کر پھینک دیں. اچھا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان سارے ایک ہی دلیل پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ جملہ کہنا ہی کہ میں نے آپ پر حق واضح کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میں نے کر دیا ہے اپنے تائیں. میں نے اپنی پوری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. میں نہ پیغمبر ہوں، نہ فرشتہ ہوں، نہ میرے پاس خدا کا کوئی الہام ہو رہا ہے. جیسے مجھے سمجھ میں آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک ادنا خاکسار انسان کے طور پر آپ کے سامنے اپنی بات رکھ دی ہے. یہ حق مجھے کس نے دے دیا کہ میں یہ کہوں آپ سے کہ آپ نے یہ بات اصل میں اس وجہ سے کہی ہے؟ یہ جو اصل والے کے بعد کا جملہ ہے میں نے اس لیے بس کہا تھا. اب آپ کو بس سمجھ میں اب مجھے بس کی سمجھ آ گئی. اور کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو اسے چینج؟ اچھا یہ تین چیزیں تو یہ ہو گئی. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کو انسانوں کے ساتھ معاملے میں یہ دیکھنا اور ماننا پڑے گا کہ انسان تنوع رکھتا ہے. تنوع کا مطلب بھی سمجھا دیں. یعنی مختلف ہوتا ہے. اوکے. یہ اس کے لیے اگر میں یہ جملہ بولوں کہ انسان باٹا کے جوتے نہیں ہوتے، یہ ایک ہی نمبر کے نہیں ہوتے. بالکل. یہ سب مختلف ہوتے ہیں. یعنی سبزیاں ہیں نا، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ سارے بینگن ایک ہی سائز کے آپ کو مل جاتے ہیں، سارے یعنی آلو ایک ہی سائز کے مل جاتے ہیں. انسان ایسے ہی ہے. تو انسان مختلف ذہن ہوگا، وہ مختلف طریقے سے سوچے گا، اس کی کچھ تعبیر مختلف ہوگی، کچھ چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہوگا، اس کے سامنے تجربہ اور مشاہدہ مختلف ہو جائے گا اور اس کی بنیاد پر وہ کچھ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اس کی سپیس دیں اس کو، اس کی سپیس دیں. اور آخری بات اگر میں آپ سے کہوں تو وہ یہ کہ جو میں چاہتا ہوں کہ میرے خدا اور میرے نبی کے بارے میں سمجھا جائے وہ مجھے نظر آنا چاہیے. ظاہر میں جب پیغام لے کر کھڑا ہوں تو پہلے وہ مجھ سے تو نکل رہا ہو نا. بالکل ٹھیک. مجھ سے نکل رہا ہو. میں نے ظاہر کی بات نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھ سے نکل رہا ہو. یعنی میں ایک جگہ پر گیا ہوں اور جا کر باہر کسی سے معاملہ کر رہا ہوں، میں غیر مسلموں سے معاملہ کر رہا ہوں، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں، وہ یہ کہہ اٹھیں کہ یہ ہے کون، یہ کس کا ماننے والا ہے. اس کی شخصیت میں کچھ اور پہلو مجھے نظر آتے ہیں. یہ معاملہ کرتا ہے تو یہ معاملہ ایسے انسان کرتے نہیں ہیں جیسے یہ کر رہا ہے. یہ جس دن آپ کر لیں گے اس دن آپ کا ماحول بھی بدل جائے گا، لوگ آپ کے بارے میں مختلف سوچنے بھی لگیں گے. معذرت کے ساتھ اس وقت تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر جھوٹ بولتے ہیں. بے شمار چیزوں کی مثال دی جا سکتی ہے، پھر کنٹروورشل ہو جائے گی تو میں اس طرف نہیں جا رہا، کیونکہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم چیزوں کو سادہ جگہ سے پہلے سمجھیں. عام آدمی سادہ ہی ہوتا ہے اور سادہ آدمی جاہل نہیں ہوتا. یہ ہمیں تبدیل کرنا چاہیے. اگر خدا نے کچھ جہلا اور کچھ علماء پیدا کیے ہیں تو پھر تو آخرت میں سب سے بڑا سوال یہ ہو جائے گا کہ ہم یہ کیوں اور آپ یہ کیوں نہیں. تو وہاں پر تو میں برابر ہوں. میں سوچنے سمجھنے کی وہی صلاحیت رکھتا ہوں، میں چیزوں کو انالائز کرنے کی وہی صلاحیت رکھتا ہوں. میرے ماحول سے کچھ چیزوں پر مجھ پر فرق پڑا ہے. آپ میرے اندر کے اس ترازو کو جگا دیجئے.
تو وہ ترازو جو ہے وہ آپ کے لیے باقاعدہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو یہ ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. آپ اپنے بچے کو, آپ کے بچے ہیں, آپ نے کبھی بیٹھ کر یہ بتایا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک گائیڈ بک دیتا ہوں؟ ٹو لیو یور لائف. ہاں. اور یہ کس نے دی ہے آج تک کبھی؟ وہ جس کو ہم گائیڈ بک کہہ رہے ہیں وہ گائیڈ بک نہیں ہے, وہ یاد دہانی ہے. اس کے لیے خود اس نے یہی لفظ پسند کیا ہے. تو یاد دہانی تو میرے اندر میں موجود کی یاد دہانی ہے. خالق میرے اندر اس نے ودیت کر دیا ہے, ڈال دیا ہے, مجھے ویسا ہی بنایا ہے, وہ ترازو رکھ دیا ہے. اب وہاں ملحدین والا اعتراض بھی نہیں ہوتا کہ اگر یہ نیچر ہے تو یہ ڈیولپ کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ترازو ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک. اور جب میں اس پر رکھ کر دیکھتا ہوں, اور رکھنا کیسے ہے, وہ ایسے نہیں رکھنا کہ میں دوسرے کو رکھ کر دیکھوں کہ یار اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, نہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ترازو یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے, میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا ریپ کیا جائے, میں نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی مجھے دھوکہ دے. یہ ترازو ہے. ہمارے کچھ عالم حضرات ہیں, میں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی ہے, میں ان کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ملحدین کی بات آئے تو پہلے جب وہ ہمارا مقدمہ جو ہے دین کا مقدمہ, جب اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تو پھر ہم ان سے بحث بھی نہیں کر سکتے. آپ کیا کہتے ہیں, ہمیں ان سے بحث کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو صحیح رستے پہ لانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, الحاد اور یہ جو تشکیک کا معاملہ ہے نا, اگر اس کے معاملے میں آپ کو ایک بات کہوں اور اس کو اسی جگہ سے لیجئے گا جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں, اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو بات کیجیے. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ان کا سارا اعتراض وہ اسلام پر نہیں ہے, مسلمان پر. آپ اس کو یہاں سے دیکھیے. ایک ہے خدا کا پیغام, پوری طرح سے موجود ہے اپنی کتاب کے اندر دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کتاب دی, بتایا کہ یہ خدا کی کتاب ہے, ہم نے اس کو دلائل سے مان لیا ہے, اب یہ ہمارے سامنے ہے. تو آپ جن لوگوں کو بھی اٹھا کر دیکھیں جن کے ہاں الٹیمیٹلی پھر یا وہ ایگنوسٹک ہو جائیں گے یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے, یا ان کے ہاں ایک تشکیک سی پیدا ہو جائے گی چیزوں کے معاملے شبہ ہو جائے گا. یہ مسلمانوں کا رویہ ہے اور مسلمانوں کی بیان کردہ فکر ہے جس پر اعتراضات ہیں. میں بھی پچھلے دنوں بھی کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ قرآن مجید پر اعتراضات بیان کیے جا رہے ہیں, اس میں سے کوئی ایک اعتراض بھی قرآن پر تو ہے ہی نہیں. یعنی وہ قرآن کی اس تعبیر پر ہے جو میں نے اختیار کی ہے. تو میں اس کی ایک بڑی مثال دے کر آپ کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی میں یہاں مسلمان اور اسلام اس کو کیوں الگ کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ایوولوشن ہے, ٹھیک. میں اب یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں ابھی اس کے سائنٹیفک چیزوں پر اس پر نہیں جا رہا, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. خدا نے اپنی کتاب میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. واضح طور پر کوئی کہانی تو ہمیں سنائی نہیں کہ میں نے تمہیں ایسے وجود دیا ہے, کچھ چیزوں کی طرف بتا دیا, کچھ چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دیا. اب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو ان اشاروں سے میں سمجھ گیا ہوں. تو میں کس جگہ کھڑا ہوں گا؟ میں یہاں کھڑا ہوں گا کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سائنس میں رہتے ہوئے, یہ ایجاد نہیں ہے, یہ دریافت ہے, یہ موجود کا علم ہے. بالکل ٹھیک. تو فرض کیجئے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ بگ بینگ ہوا تھا, تو میں آپ سے کہوں گا ہوا ہوگا, خدا نے ایسے ہی بنایا ہوگا. بالکل ٹھیک. آپ مجھ سے کہیں گے کہ نہیں, اصل میں تو یہ ایوولوشن کا پورا پروسیس ہے اور یہ اس طرح سے ہوا ہے, ٹھیک. تو میں آپ سے کہوں گا خدا نے ایسے ہی بنایا ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس وہ حتمی بات کون سی ہے. یا تو یہ کہنا کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور اس نے یہ کہا, اس میں کچھ چیزیں ہیں, مثال کے طور پر اشارے ہیں. یعنی دلدلی مٹی سے لے کر اور حضرت آدم علیہ السلام والا معاملہ, تو یہ مختلف اشاروں کنایوں کے اندر خدا نے اپنی اس کی طرف ایک اشارہ کر دیا ہے, اس کو ایک مجمل سی چیز میں بند کر دیا ہے. تو اس میں جو سمجھنے کی ضرورت, اب یہ جو مثال میں آپ کو دے رہا تھا اس کو پھر غلط لے لیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک طرف کے لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے فلیکسیبل ہیں کہ سائنسدان کل آ کے کچھ بھی کہیں گے تو ہم اس کو مان لیں گے. نہیں, میں اب اس کی دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں, میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی دی تھی. میں نے ایک کام کیا ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, تمام علماء سر آنکھوں پر, ان کی عزت احترام سر آنکھوں پر. میں اپنی مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ سے آ کے یہ کہتا ہوں کہ
تمہیں پتہ ہے کہ یہ درخت خود بخود اگاتا ہے، ٹھیک، اور میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، کچھ دلائل بھی دے دیتا ہوں۔ آج سے 15-20 سال 25 سال کے بعد ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ تحقیق کر کے سائنٹیفکلی یہ دریافت کر لیتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں موجود کو دریافت کرنا ہے نا، تو یہ دریافت کر لیتا ہے کہ نہیں یہ درخت ایسے اگا ہے، یہ ایک بیج ہے، یہ بیج آپ نے ڈالا ہے، یہ مٹی میں گیا ہے، وہاں کھاد تھی، وہاں فلاں نمکیات تھیں، اس کے اندر یہ کھادیں تھیں، یہ اس کے نتیجے کے اندر یہ درخت بن گیا ہے۔ اس سے میری بات کی نفی ہوئی ہے، خدا کی نفی کیسے ہو گئی؟ تو میرا پرابلم یہ ہے کہ جو نفی میری ہو رہی ہے میں اس کو قبول کرانا چاہتا ہوں ہر حال میں۔ آپ نے یہ بات سمجھ لی؟ یعنی نفی میں مان لوں نا، میں اپنے پورے کے پورے مذہب کو، اپنے پورے کے پورے خدا کے اس پیغام کو ایٹ سٹیک کیوں لے جاتا ہوں کہ جہاں میری تعبیر دریافت ہو گئی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھی، بالکل ٹھیک، تو میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی، میں آگے بڑھوں گا۔ اس سے خدا کی نفی کیسے ہو جائے گی؟ اچھا میں خدا کا لفظ نہیں بولتا، میں کہتا ہوں خالق کی نفی کیسے ہو جائے گی؟ کریٹر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ جو الحاد میں جو ایک پرابلم ہے وہ یہ کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سمجھانے کے لیے کہ الحاد ہے کیا، جس خدا کو میں مان رہا ہوں اس کی نفی، ٹھیک، تو مان تو آپ بھی کسی چیز کو رہے ہیں، بالکل ٹھیک، نیچر کو مان رہے ہوں گے، ڈیفینیٹلی۔ کوئی ایگنوسٹک ہوں گے تو کسی کو بھی نہیں مان رہے ہوں سر، میں کہہ رہا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے نیچر کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتا نا، اس میں پھر ایک بحث ہو جائے گی کہ نیچر نہیں، میں اس وقت کامنٹ کر رہا ہوں جنرلائز کر کے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کسی کو مان رہے ہیں، تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ بھی ایک مذہب ہے، یعنی کون سا مذہب؟ جو کریٹر کو مانتا ہے، خالق کو مانتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی بنت میں ایسے ہے کہ وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر کوئی ایک چیز بھی نہیں رکھتا کہ جو خود بخود وجود میں آ گئی ہو، لہٰذا وہ اپنے وجود کو بھی یہیں سے دیکھتا ہے۔ تو اس کی یہ مجبوری ہے کہ وہ یہ مانے کہ وہ بنا ہوا ہے۔ جب وہ بنا ہوا ہے تو اب نیچر نے بنایا ہے یا کسی خدا نے بنایا ہے یا مثال کے طور پر XYZ کسی نے بنایا ہے نا، تو اب آپ کے ہمارے درمیان فرق کہاں پر ہے؟ آپ بھی بنا ہوا مانتے ہیں اور آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ کسی نے تو بنایا، وہ نیچر ہوگی، وہ کچھ بھی ہوگا، اس کو الگ کر دیں۔ خدا اور وہاں فرق ایک ہے، وہ یہ کہ نیچر آپ سے جواب میں مانگ کچھ نہیں رہی اور خدا کچھ مانگ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تو آپ کیا اس کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ آپ ہیں ہی نہیں؟ وجود کا انکار کر رہے ہیں؟ نہیں۔ بالکل۔ اچھا وجود کا انکار نہیں کر رہے تو پھر یہ بات آپ کو بتانی ہے کہ آپ کے تجربے اور مشاہدے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خود بخود وجود میں آ گئی تھی، وہ تو ہے نہیں، ٹھیک؟ تو جب وہ نہیں ہے تو پھر آپ بھی بنے ہوئے ہیں، تو آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم نے اس خدا کو جو تم کہہ رہے ہو کہ خدا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، خالق کو مان رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ کہیں گے نہیں، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے، نتیجہ یہ خالق تو ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ نیچر ہو سکتی ہے، وہ ہوا ہو سکتی ہے، وہ پانی ہو سکتا ہے، وہ بگ بینگ ہو سکتا ہے، واٹ ایور اٹ از، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن خالق ہے۔ تو اب یہاں سے آپ ذرا دیکھیں کہ الحاد میں جو پرابلم پیدا ہو رہا ہے وہ خدا کا انکار آپ نے کر کے ایک طرف رکھ دیں۔ اب جو مسئلہ ہمیں درپیش ہوا ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو ادھر والا خدا ہے، جو میرا خدا ہے، وہ خدا صرف آپ کو پیدا نہیں کر رہا، وہ اس کے ساتھ میں آپ سے کچھ مانگ بھی رہا ہے۔ تو پھر پرابلم جو ہے وہ یہ ہے نا۔ اچھا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نیتوں پر نہیں جانا چاہیے، وہ اندر سے کیا سوچ رہے ہیں کہ کہاں جانا چاہیے، تو میں اس کو یہاں سے نہیں جوڑ رہا، میں اپنی اسی بات پر کھڑا ہوں۔ یعنی میں اس وقت اینالائز کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ بات یہ ایسے اس کا جھکاؤ ادھر کی طرف رہتا ہے، ورنہ جو بنیادی بات ہے کہ خالق ہونا چاہیے وہ ہم دونوں میں مشترک ہے۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا، کہ کچھ تو خالق ہے۔ ہاں یعنی میں تخلیق ہوا ہوں، یہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ تخلیق ہوا ہے، یہ بنا ہوا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ میں صرف اس کو واضح کر رہا تھا، تو وہاں میرا مقصد جو ہے، جو میں ابھی یہ جو بات کہہ رہا ہوں،
اس کا یہ نہیں ہے کہ میں خود اسی جگہ پر کھڑا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ خدا کا دیا ہوا نظام نہیں ماننا چاہتے، یہ خدا کی اپنے اوپر پابندیاں نہیں ماننا چاہتے، وہ جو ایک آرگیومنٹ ہے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. تو میں اس کو واضح کر دوں کہ یہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر خدا ہے ادھر خالق ہے، تو میں اصل میں کہنا یہ، اور یہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ ادھر سے کیوں اس خدا کو ہی خالق نہیں مان لیتے، تو میں اپنا انالیسس بیان کر رہا ہوں کہ مجھے جب میں انالائز کرتا ہوں کہ اچھا یار احسن کو پرابلم کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں میں فرق ڈھونڈوں گا نا، تو فرق یہ نظر آتا ہے، فرق یہ نظر آتا ہے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ احسن اس وجہ سے کہ وہ یہ پابندیاں نہیں لینا چاہتا، وہ یہ نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے ذہن میں یہ فطور ہے اس لیے وہ یہ نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ واضح رہنا چاہیے جب میں یہ والی بات کہہ رہا ہوں، یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے. انسان پر تبصرہ نہیں کیا جائے گا. انسان جو کہہ رہا ہے میں اس کو اس کی فیس ویلیو کے اوپر مانوں گا، وہ یہی کہہ رہا ہے. اب میں اس سے دلیل سے بات کروں گا، تو میں اس سے یہ پوچھوں گا نا، یہاں اب یہ سوال ہے میرا، وہ سوال یہ ہے کہ یہاں خالق ہے، یہاں خدا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا اور اس کو آگے لے جاتا ہوں، ادھر خالق ہے یہاں بھگوان ہے. اوکے، بالکل ٹھیک. مذہب کلیئرٹی کے لیے، مذہب کا میں کلیئرٹی کے لیے صرف کہہ رہا ہوں. میں نے اس لیے یہ لفظ استعمال کیا تاکہ اس سے نکل جائے کہ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جان بوجھ کر اس کو نہیں مان رہا، وہ ذمہ داریوں سے بھاگ کر نہیں مان رہا. یہ میرا مسئلہ یا نہیں اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے نہیں مان رہا، واٹ ایور اٹ از. میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں انالائز کرتا ہوں بیٹھ کر، تو میں اس کو یہاں سے دیکھوں گا. بالکل ٹھیک. اچھا، اب جو پرابلم پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ادھر خالق ہے ادھر خدا ہے. میں نے خالق کو مان لیا ہے، یہ میری مجبوری ہے. میں نے جب میں کہہ رہا ہوں تو میں ایز انسان کہہ رہا ہوں، اس سے مفر ممکن ہی نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ اب میں ڈھونڈنے نکلوں گا نا، تو جو کچھ بھی میں ڈھونڈوں گا وہ اسی کائنات میں سے ہے. تو کائنات میں سے ہے تو اس کا مطلب ہے بنا ہوا ہے، اور بنا ہوا ہے تو اب میں اس کا نظام دریافت کروں گا تو دریافت ہے، میں نظام بنا نہیں رہا. ٹھیک، میں اس کی تاریخ پیچھے جا کے ڈھونڈوں گا تو یہ میں نے دریافت کیا ہے کہ یار اس میں تو ایک اور تبدیلی بھی تھی. یعنی یہ 13,600 بلین سال تھے، یا ابھی تو یہاں تک پہنچی ہے لائٹ، تو اب کیا ہونے جا رہا ہے. تو اگر یہ کمپلیٹ ہو گئی، تو کہنا یہ ہے جس پر میں بات کر رہا تھا کہ مجھے ایک انسان کے طور پر جب میں خدا کی بات بیان کروں تو مجھے ہٹنا ہے اپنی جگہ سے. اس کو جو تاثر دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل میں کچھ چیزیں باہر کھڑی ہیں، اور ان کے نتیجے میں یہ تو پھر آپ نے فلیکسیبل کر دیا. پھر آپ کی اصل بات کیا؟ نہیں، میری اصل بات وہ ہے جو خدا نے کہی ہے، وہ وہیں تک ہے. تو میں یہ بتاؤں گا کہ خدا نے قرآن مجید میں اتنی بات بتائی ہے، اس کے آگے اس کی ایک تشریح ہے. ٹھیک، وہ میں کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. تو غلطی مجھے مان لینی ہے فوراً، تاکہ یہ غلطی میرے خدا کے دیے ہوئے دین پر نہ پڑے، مذہب پر نہ پڑے. بالکل ٹھیک. اچھا، اور یہ بھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں، اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ جہاں آپ کے خدا کے اوپر کوئی بات آنے لگے گی تو آپ اسے پیچھے ہٹ جائیں گے، انحراف کر جائیں گے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں خدا نے یہ بتائی نہیں. بالکل ٹھیک. یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں، یہ مثال کے طور پر سائنسدان کیا کرتا، کچھ چیزیں ابھی پچھلی صدی تک آپ کے لیے بالکل یونیورسل ٹروتھ تھیں. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اٹھ کے یہ کہیں گے کہ یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہی کچھ نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بات کو حقیقت مان رہے تھے، اس بات کو حقیقت مان کر کھڑے تھے. آپ نے کچھ اور چیزیں دریافت کی اور آپ کو پتہ چلا کہ اچھا نہیں، اس میں تو ہم سے غلطی ہو گئی. ٹھیک، تو خدا کی پوری کائنات موجود ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے اگر آپ سے یہ کہوں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ، اس کی پوری کائنات وہی پیٹ ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک. اس کے پیٹ سے باہر کیا ہو رہا ہے یہ تو اس کو معلوم ہی نہیں پتا. تو میری پوری جو زندگی ہے اور جو میرا محور و مرکز رہے گا میری نگاہوں کا، میرے سوچنے کا، سمجھنے کا، انالائز کرنے کا، دریافت کرنے کا، وہ وہی کائنات ہے. میرے لیے یہ ماں کا پیٹ ہے. ٹھیک، تو میں اس سے باہر تو جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں رہا. کل چلا، مثال کے طور پر آپ بہت ایفرٹ کر کے ابھی تک چاند پہ گئے ہیں، اس میں بھی مسائل آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ابھی تک وہاں گئے ہیں. آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے کو ڈسکور کرنے کے لیے جو 22-24 ہزار دن ہیں آپ کے پاس، وہی کم ہیں وہاں تک پہنچنے ہی کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وسعتیں
وہ آپ کے وجود اور آپ کے تاثر، آپ کی سوچ، آپ کے فہم اس سے بیونڈ جا رہی ہیں، اس سے پیچھے جا رہی ہیں. وہ ایک عظیم ترین کائنات ہے. میں اگر اس کے لیے سلطنت کا لفظ استعمال کر لوں تو اس کے پیچھے بھی کوئی عظمت ہی کھڑی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بنیادی بات یہ تھی کہ یہ الحاد اور تشکیک کا معاملہ میری نظر میں، اور یہ بالکل میں یعنی کسی پر الزام نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب مجھے وہ مسلمان جس مسلمان کا دعویٰ میں کر رہا ہوں، یعنی میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے، اسلام امن پسند ہے، اسلام آپ کو سچ بولنے کا کہتا ہے، اسلام آپ کو زنا کرنے سے روکتا ہے، اسلام آپ کو ریپ کرنے سے روکتا ہے، اسلام اینڈ سو آن. تو یہ میرے اندر نظر آنا چاہیے نا. بالکل ٹھیک. یہ مجھ پر وہ جو بات ہم نے پیچھے بھی کی تھی، ذرا آپ اس پہ غور کر کے دیکھیں نا. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں یہ کیوں زیادہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو میں اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ ہمارا مجموعی رویہ ہے. میں نے اس کو ایک لفظ میں آپ سے یہ بیان کیا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آپ پر اسلام کا نفاذ چاہتا ہوں، خود پر نہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو میں غلط کر رہا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. تو میں جان کر غلط کر رہا ہوں. اسی کو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ جو جان کر غلط کرنا ہے اصل میں سزا اسی کی ہے. یعنی جس کو میں نے بغاوت سے تعبیر کیا تھا کہ میں نے غلطی کر لی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ غلطی میری عادت بن گئی ہے، اب یہ مسئلہ ہے. اب میں خدا کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے لیکن میں کروں گا. یہ میں کہہ نہیں رہا ہوتا، میرا عمل یہی واضح کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے پوری کی پوری جو سچویشن بنتی ہے. ہم ایز مسلمان اور آپ ایز مسلمان اور میں ایز مسلمان وہ نہیں ہے جو کچھ ہم بتا رہے ہیں. ٹھیک؟ تو میں وہ بنوں گا تو مجھے پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے تو پوچھا جائے گا. یعنی یہ فرق ایسے ہے. میں انصاف دینے والا بن گیا ہوں، میں حکمران بنا ہوں تو میں نے حکمرانی کی وہ مثال قائم کر دی ہے کہ حکومت یہ ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ خدا نے عمر پیدا کیے ہیں، حضرت عمر پیدا کیے ہیں، حضرت ابوبکر پیدا کیے ہیں، انسان ہیں. بالکل ٹھیک. وہ جس وقت ان کو اقتدار مل گیا ہے تو اب ان کی شخصیت کا وہ والا ظہور بھی پوری طرح جواب دہی کے عمل میں کھڑا ہے، ایک حکمران کی شکل میں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب وہ یہ نہیں کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. کیا نہیں کریں گے؟ میں بچے کو دیے جانے والا دودھ میں ملاوٹ مجھے نہیں کرنی. بالکل. تو اب اس کے لیے آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ نظام ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا. نظام ٹھیک کر کے تو آپ مجھے زبردستی روک لیں گے. یہ ایک الگ بحث ہے. وہ آپ سیاست کی جب بحث کریں تو اس میں آپ جائیں گے کہ اچھا نظام میں بہتری کر دیں تو وہ لوگ جو کچھ نہیں کرتے وہ بہتر ہو جائیں گے، ان کے اندر تبدیلی آ جائے گی، آپ ان کو سزائیں دیں گے تو اس سے یہ بالکل الگ بات ہے. وہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا. مجموعی طور پر یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایز اے نیشن، ہماری میجورٹی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں شریعت ہو، ہم اسلامی جمہوریہ ہوں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسلامی آدمی ہوں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قوم کہہ رہی ہے اگر وہ اس کی اکثریت یہی چاہتی ہے تو اس اکثریت کا جو باطن ہے اور جو فرد ہے جو وہ خود ہے وہ تو اس کا عملی نمونہ ہونا چاہیے نا. آپ کے ہاں یہ والی ریاستیں 3 اس وقت وجود میں ہیں. ایک سعودی عرب کا ماڈل ہے، ایک ایران کا ماڈل ہے، ایک افغانستان کا ماڈل ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. انسان ہے نا. تو آپ دیکھیں تینوں جگہ کے اوپر کئی لوگ جو شریعت کی مثال بھی دیتے ہیں افغانستان کی زیادہ مثال دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تینوں جگہوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان ہیں. وہ انسان ہی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یعنی انسانوں کا، انسان سے انسانوں کا رویہ ہے. بس اتنی سی بات. بالکل ٹھیک. پاکستان میں جو الحاد ہیں اس کے متعلق میرا ایک اور آپ سے کوشچن تھا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ آپ کا کافی انٹریکشن رہتا ہے جو پاکستان میں الحاد ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. تو آپ کیا بڑی ریزنز دیکھتے ہیں کہ سب کچھ بیسیکلی پچھلے 20 سالوں میں جس کو انٹرنیٹ کا دور کہتے ہیں اس میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں، تو اس کی کیا آپ سب سے بڑی وجوہات سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر اتنا پروان کیوں چڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو بتانے والے ہیں وہ بات بتا رہے ہیں جو ان کے بتانے کی نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ
کہ ایک آدمی کو ایک تو ہے نا جو اس کے ذاتی معاملات ہیں، یعنی میں آپ کو پتہ ہے میرا بہت انٹریکشن رہتا ہے نوجوانوں سے، بے شمار لوگوں سے، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے نکل گئے ہیں، اس تشکیک سے نکل گئے ہیں، وہ خدا کے دوبارہ قریب ہو گئے ہیں، نوجوان ہیں. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آپ کا اس بہت میں زیادہ ہے. کئی طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. کچھ جگہوں کے اوپر کچھ ذاتی معاملات ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہو گیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی یہ آزمائش کی دنیا ہے، جیسے آپ نے پچھلی دفعہ مجھ سے میرے بیٹے کا سوال کیا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بنیادی بات یہ سمجھنی پڑے گی کہ یہ آزمائش کے لیے ہے. تو اب یہاں پر انصاف خدا کو نہیں کرنا اس زمین کے اوپر، وہ کبھی کر بھی دے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ بات حد سے گزر گئی ہے. یہاں انصاف آپ کو کرنا ہے میرے لیے اور مجھے کرنا ہے آپ کے لیے، اور جب میں حکومت میں آ گیا ہوں تو مجھے سب کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انصاف اس نے نہیں کرنا. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پر خدا ہے جو یہ کام کر رہا ہے، تو پھر کچھ سوالات پیدا ہو جائیں گے. تو اب آپ کی کچھ محرومیاں ہیں، وہ محرومیاں اگر میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں کہ یہ خدا کی آزمائش ہے، تمہیں محروم رکھ کر آزمائش ہے اور مجھے دے کر آزمائش ہے، اور شاید یہ بڑی آزمائش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیے ہوئے میں سے دینا یہ زیادہ مشکل کام ہے، لیکن مشکل آئے گی. مشکل ہی کے لیے یہ دنیا بنائی ہے اس نے. لیکن وہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اس وجہ سے. یعنی یہ وہ بنیادی تقاضا ہے کہ پہلے آپ کو دنیا کیا ہے اس کو تو سمجھ لینا. اس دنیا کے اندر انصاف مجھے اور آپ کو قائم کرنا ہے، یہاں پہ عدل مجھے اور آپ کو قائم کرنا ہے، یہاں پر ان چیزوں کو لے کر کے جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. انسان کی ٹریننگ کسی جگہ پر کم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں امپروومنٹ ہونی چاہیے، تو مجھے اور آپ کو کرنی ہے. تو یہاں سے جو پرابلم پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ پہلی چیز جو ہلا دیتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی خدا ہے تو بچے سڑکوں پر کیوں رول رہے ہیں. بالکل ٹھیک، یہ رول رہے کا لفظ میں نے پنجابی والا استعمال. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح سے مثال کے طور پر یہ کہ اگر کوئی خدا ہے تو میری زندگی ایسے کیوں ہے، اگر کوئی خدا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے میں آپ سے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ معاملات وہ ہوں گے جو یہاں سے شروع ہوتے ہیں. کسی کا یہ فیکٹر بڑا ہوگا. ایگزیکٹلی. کسی کا کوئی واسطہ غلط پڑ گیا ہے، کوئی مثال کے طور پر کسی مسجد میں مولوی صاحب سے کوئی غلط واسطہ پڑ گیا ہے، کسی مسلمان سے غلط واسطہ پڑ گیا، کسی نے آپ کو زبردست. تو یہ کئی طرح کے پہلو ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈور اور جگہ سے الجھی ہوئی ہے، اس الجھن کو پہلے سلجھانا پڑے گا تو پھر یہاں سے. تو ایک بنیادی بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہمیں پیدا کرنا پڑے گا. خدا کے وہ جو ہم اکثر یہ کہتے ہیں، خدا نے پتہ نہیں کہاں پہ کہا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بالکل. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار مجھے کرنا ہے آپ سے. جی. میں 70 ماؤں کا لفظ جو استعمال کر رہا ہوں، یعنی یہ میں کوئی کنٹروورسی نہیں کریٹ کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو یہاں پر مجھ سے تقاضا ہے کہ جس کو میں نے تمہارے زیر نگیں رکھا تھا، تم سے نیچے رکھا تھا، جس کو میں چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ انصاف کرو، تم اس کے باس ہو، تمہیں اوپر بٹھا دیا تھا. تو یہاں پر اب وہ انصاف، وہ عدل جس کا تقاضا تم کر رہے ہو اور وہ رحم جس کا تقاضا تم کر رہے ہو، یہ تمہیں اصل میں آخری درجے میں نافذ کرنا ہے. خود پر کرو گے تو اس پر کر دو گے. تو یہ اس کو سمجھیں، ایک یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ سوال بھی بہت جائز سوال ہے. یہ سوال میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہوگا کہ بھائی اگر میں ہوں اور مان لیا کہ کوئی اور بھی ہے تو پھر وہ کیسے ہے. ٹھیک. تو ابھی تک جو کچھ سائنس کر سکی ہے وہ مجھ سے کیسے کا جواب دے رہی ہے، یعنی ہوئے کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایسے ہے. ٹھیک. یہ ہاؤ ہے، یہ مجھے بتائے گا کہ یہ مائک ایسے کام کرتا ہے. مائک کا وجود ہے تو ایسے کام کر رہا ہے. جو پرابلم ہے وہ یہ کہ کیوں. یہی وہ تشنا سوال ہے جس کا جواب ہمیں نہیں پتا. کون سا والا وائے، یہ نہیں کہ میں کیوں ہوں، اس کا جواب مجھے قرآن نے دے دیا ہے. ٹھیک. یہ جو اگلی بات ہے کہ بھئی یہ قیامت ہے، اس کے دن جانا ہے، اس میں کچھ باتیں خدا نے بتا دی ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم نیک عمل کرو، اس پر قائم رہو، اس عدل پر قائم رہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں کرنی ہیں، اور تم میں سے میں پیورسٹ کا انتخاب کر کے ایک اور دنیا بنانا چاہتا ہوں. اور وہ دنیا بھی جو ہمارے ہاں پریزنٹ کی گئی ہے اس سے ایک نقصان ہوا ہے. وہ نقصان یہ ہے کہ جو تمثیل کے ذکر ہیں، مثال کے طور پر آپ کا بچہ پاس ہوا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ میں تمہیں اے لے کر دوں گا، میں تمہیں بی لے کر دوں گا، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اے اور بی کیا ہے. تو آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر نعمت دے دوں گا. ٹھیک.
آپ اسے کہتے ہیں میں تمہیں گاڑی لے کر دوں گا, میں موٹر سائیکل لے کر دوں گا, میں تمہیں موبائل لے کر دوں گا, میں تمہیں کمپیوٹر لے کر دوں گا, تو اب وہ ریلیٹ کر رہا ہے. تو جب میں آخرت میں دنیا کے بعد جس جنت کو خدا بتا رہا ہے, وہ 3-4 وہ چیزیں جو میری دلچسپی کی چیزیں ہیں, جن کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں ایک انسان ہونے کے ناطے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم بیوقوف کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو, یہ تو میں تمہیں فراوانی میں دے دوں گا. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا وہ کریٹ ہو جائے جس میں اپنے استحقاق کی بنیاد پر داخل ہوں, استحقاق کی بنیاد پر, یعنی میں نے پیچھے کچھ کیا ہے جس کی بنیاد پر مجھے خدا نے یہ نعمت دے دی ہے. اب وہ خدا نے نہیں ڈائریکٹ بھیج دیا, یہ میں اپنے استحقاق پر گیا ہوں. اور وہاں مجھے اصل میں کیا مل رہا ہے؟ اصل میں یہ مل رہا ہے کہ ایک انسان کے 2 بڑے مسئلے ہیں. ایک اس کے پچھتاوے ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں, ٹھیک, اور ایک اس کو آئندہ آنے والے معاملات کا ڈر ہے, خوف ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک. تو وہ کس سے چھٹکارا چاہتا ہے آج بھی؟ یہ سب کچھ تلاش کر کے زندگی لمبی ہو جائے, موت ختم ہو جائے, انسان کے جہاں سے شروع ہوا ہے پتہ چل جائے, تو ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی مرے ہی نہ. تو یہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو ابدی زندگی مل جائے, دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ماضی کا کوئی پچھتاوا نہ رہے, ٹھیک, اور مستقبل کا اندیشہ نہ رہے, خوف نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جس جگہ کا ذکر کر رہا ہے, جس کو وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ سب کر لو تو میں تمہارے استحقاق کی بنیاد پہ تمہیں یہ دے دوں گا, وہ اس میں بنیادی طور پر صرف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا اور نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ. ٹھیک. اب اس کے اندر یہ بتانا, مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے جو ہے نا وہ آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا, بچہ نہ کریں, گرل فرینڈ کر لیں, لیکن کہتے ہیں آپ یہ, ٹھیک, میں نہیں کہتا. یہ ستارے آپ فزیکلی نہیں توڑ کے لے آتے, میٹافورکلی, یہ میٹافورک ہے. اچھا, I'll اس give میں you بھی everything. ایک پھر کانسپریسی ہے, میٹافورک ہے یا نہیں ہے میں اس میں جا ہی نہیں رہا. میں تو آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کی بنائی ہوئی جنت, جس نے زمین کو ایسے بنا دیا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے, وہ جس ابدی جگہ کو بنائے گا وہاں پر صرف دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں. ٹھیک, دودھ اور شہد کی نہریں, تو کوئی ایک آدمی کھڑے ہو گئے کہتا ہے کہ یار مجھے تو دودھ پسند ہی نہیں ہے, تو میں نے کیا کرنا, اور کئی لوگ کہتے بھی ہیں. تو یہ مثال ہے, تمثیل ہے, سمجھانے کا انداز ہے, محاورہ ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے دنیا جہان کی نعمتیں لے آؤں گا, آپ نہیں لے کے آتے, نہیں لے کے آ سکتے. تو اگر میں اس کو لٹرل معنی میں لے لوں تو آپ بھی جھوٹے ہیں. لیکن آپ مجھے فوراً یہ کہیں گے کہ نہیں جواد بھائی, میں اس کو مثال کے طور پر یہ کہہ رہا تھا. تو یہ وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ جو آخرت کا معاملہ تھا اس کو اور جگہ سے رکھا ہے سامنے. ٹھیک, تو اس میں پھر اعتراضات پیدا ہو گئے. یہ بھی ایک وجہ ہے. یہ بھی ایک وجہ, یعنی وہ جہاں سے رکھا گیا ہے وہ عام آدمی کو, ایک پڑھے لکھے ذہن کو, ایک نوجوان کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا کہ ایک مالک و مختار, اس کائنات کا مالک, مالک یوم الدین, وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں حوریں دے دوں گا اور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے یہ غلطی کی ہے نا, تو ایکسیپٹ ہمیں کرنی چاہیے. خدا نے تو یہ کہا ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس جملے میں کہ خدا نے یہ کہا ہی نہیں, تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا نے یہ بات ایسے کہی ہے, اور بڑی خوبصورت بات ہے, انتہائی خوبصورت بات ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے, اور یہی تو میں چاہتا ہوں. ٹھیک. تیسرا مسئلہ ہے موت. موت کو ایڈریس کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کو بتانا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے, وہ آپ کو ہر 24 گھنٹے کے اندر یہ بار بار ہر روز ہر 12 گھنٹے کے بعد آپ کو 12 گھنٹے کی نیند دے کر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں کر دوں گا, یہ میں تمہیں روز کر کر دکھاتا ہوں. میں تمہیں سلا دوں گا اور پھر میں تمہیں جگا لوں گا. تم روز سوتے ہو اور روز اٹھ جاتے ہو, ایسے ہی میں تمہیں ایک دن سلاؤں گا اور تمہیں پھر اٹھا لوں گا. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ اس کی تمثیل کیوں نہ مان لوں میں
یعنی خدا ایک ایسا انسان بنا دیتا کہ جو 24 گھنٹے جاگتا رہتا, 60 سال کی اس کی زندگی ہے, وہ 60 سال جاگتا رہتا, لیکن وہ روز مجھے ایک تھکن دے کر سلا کر یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں سلاتا ہوں اور میں جگا لیتا ہوں, ایسے ہی ایک دن پھر سلا دوں گا اور اس کے بعد دوبارہ اٹھا لوں گا. یہ ایک تمثیل ہو سکتی ہے نا. تو یہ بتانا مقصود ہونا چاہیے کہ تم جو 24,000 دن کے لیے یہاں پر آئے ہو, اس میں تم سے تقاضا کیا ہے. وہ تقاضا جب میں اس کو لمبا لے جاتا ہوں, فروحات میں چلا جاتا ہوں, تو بہت سارے ہیں, لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ 5-6 بنیادی چیزیں ہیں جو وہ بتا رہا ہے, اور وہ ہر انسان پہلے سے جانتا ہے. وہ بتا نہیں رہا, وہ یاد دہانی کروا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ تیسرا پہلو ہے جو یہ جگہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے کچھ والدین کے رویے بھی ہیں, کیونکہ ہم مسلمان بھی ہیں. بالکل. تو اب اس میں ایک پرابلم, نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پرابلم وہاں سے پیدا ہوئے میں. مثال کے طور پر ایک چیز آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی اور آپ پر نافذ کی جا رہی ہے, اور وہ نفاذ بھی کیا جا رہا ہے خدا کا نام لے کر. ٹھیک, اللہ تم سے یہ چاہتا ہے. اچھا, میں مثالوں میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کو غلطی لگ گئی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو غلطی لگ رہی ہو. تو اب یہ جو نافذ, نفاذ, وہی جو آپ نفاذ کا لفظ بول رہے تھے, یہ نفاذ تو مجھ پر ہوگا. ٹھیک, اور کس بنیاد پر ہوگا کہ میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں, میں نے دلیل سے مان لیا ہے تو اب میں اس کو نافذ کر لوں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو خدا کو جب آپ مان لیتے ہیں تو پھر لازمی ہیں. ٹھیک, وہاں تو اس نے کہہ دیا ہے تو ماننی, عبادات ہیں, ایمانیات ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے اگر آپ نے خدا کو مان لیا ہے. اس کے بعد کچھ اگلی چیزیں ہیں جن پر مجھے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ میں اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہوں. جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یعنی میں ایک آدمی کو یہاں کیوں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ وہ میری بات کو مان لے, بھلے خدا سے متنفر ہو جائے. ٹھیک, یعنی یہ سچویشن میں کیوں پیدا ہونے دے رہا ہوں؟ کیونکہ یہ تو بات میں بتا رہا ہوں, تو میرے بتانے میں مسئلہ ہو سکتا ہے, میرے سمجھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے, میں بات کو جس طرح سے بیان کر رہا ہوں اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ ریسیو کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. تو میں یہاں سے اگر دیکھوں چیزوں کو تو یہ آسانی, تو ایک پہلو اس میں یہ بھی مجھے نظر آتا ہے. پھر ایک پہلو جو ہے وہ معاشرتی پہلو بھی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں نافذ کرنا چاہتا ہوں. اچھا سوری, یہاں پہ میں آپ کو اس پہلو کے اوپر تھوڑا سا روکوں گا کہ یہ جو ماں باپ والا پہلو ہے, جو والدین والا پہلو ہے, ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے بچا جا سکے؟ کیونکہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, والدین کے رویے جو ہوتے ہیں وہ کئی تو مولوی سے بنے ہوتے ہیں. وہ پھر مولوی نے جو بات ان کو بتائی ہوتی ہے وہ آگے جا کے پاس کر رہے ہوتے ہیں بچے سے, بچے ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, جب نہیں کر پاتا تو پھر پرابلم آتے ہیں. تو کیا رویہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا ان چیزوں سے بچ سکے؟ ایسن بنیادی اخلاقیات اگر انسان کی ٹھیک ہو تو اس کے بچے کی بھی ٹھیک ہی رہتی ہے, سوائے اس کے کچھ ڈیویشن ہوتی ہے, کچھ چیزیں ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, اس کی مثال نہیں دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن عام طور سے آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے وہ آپ کی اولاد میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو تو الگ کر لیجیے. اب اس کے بعد ہیں کچھ وہ چیزیں جس میں جو خدا کے احکامات ہیں, ایک مسلمان گھرانے میں جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو وہ آپ کو کرنے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں تدریج کا رویہ ہی صحیح رویہ ہوگا. ایک یہ ہے کہ آپ منوانا چاہتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کے اندر شعوری طور پر یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر نماز, تو مجھے پہلے تو بچے کو یہ سمجھانا چاہیے کہ نماز ہے کیا. کیا یہ صرف ایک ایکسرسائز ہے جو میں کرتا ہوں؟ کیا صرف 2-4 سجدے ہیں جو میں کر دیتا ہوں؟ فرض کیجئے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ نماز سے سکون ملتا, تو آپ آگے سے مجھ سے سوال کریں گے کہ مجھے تو نہیں ملا. کئیوں کو نہیں ملا ہوگا. نہیں ملا ہوگا. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بیٹے نماز سکون کے لیے نہیں ہے, نماز اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اس پوری کائنات کا اور تمہارا کوئی خالق ہے, مالک ہے. ٹھیک, اس کے سامنے تمہارا سجدہ ریز ہو جانا ہے نا. یعنی یہ تمام نعمتیں, یہ چیزیں جو اس نے تمہیں دے رکھی ہیں, اور وہ تم سے بڑا ہے, وہ غالب ہے, وہ مالک ہے, وہ مالک و مختار ہے, تو اب تمہیں اس کے سامنے جھک بھی جانا ہے. ٹھیک, اور یہ کیا ہے, میں 5 وقت ہر 3-4 گھنٹے کے بعد ایک یاد دہانی ہے کہ اب تمہارا ایک مالک ہے, تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
تو یہ اس کا اظہار بن جائے، میرے اندر سے نکل آئے، تو میں ان تمام چیزوں کو جو میرے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، اگر ان کے تشکر میں مبتلا ہو جاؤں تو اب میرا سر جھک جائے گا، اور وہ دن میں 5 دفعہ بھی جھکے گا. تو پہلے وہاں سے شروع کروں گا نا، یہ کانسیپٹ تو بتا دوں گا. بالکل ٹھیک. اچھا، اسی طرح سے مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے نماز سکون نہیں دیتی. اوکے. اب مجھے لوگ ماریں گے اس پہ، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مجھے تو نماز جھنجھوڑ دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات میں 3 گھنٹے بھول گیا تھا، اپنے کاموں میں لگ گیا تھا، دنیا میں چلا گیا تھا، معاملات میں پڑ گیا تھا، میں دوبارہ جس وقت جائے نماز کے اوپر جا کر کھڑا ہوتا ہوں تو یہ یاد کرا رہی ہے مجھے کہ تم نے چلے جانا ہے. ٹھیک. تو جو آدمی اس نماز کو صرف خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے بغیر کسی کانسیپٹ کے وہ جھک جائے گا، تو اس کے لیے تو سکون، جب میں کہہ رہا ہوں تو کیا ہے کہ میں نے اللہ پر ڈال دیا ہے. یعنی اپنا سکون، اپنی بڑھوتری، اپنا فیوچر، اپنے معاملات، یہ میں نے خدا پر ڈال دیے، کیونکہ میں نے اب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہوں. تو اب ہر حال میں اس کو میرے لیے یہی کرنا چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر حال میں تو یہ نہیں ہونا. تو پھر مسئلہ آئے گا. تو پھر مسئلہ آ گیا نا، پھر خدا کہاں ہے؟ بالکل ٹھیک. کیونکہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ دعا کرو تو دے دیتا ہے، نماز پڑھو تو دے دیتا ہے، سجدے میں چلے جاؤ مجھے تو نہیں دے رہا. مجھے تو نہیں دے رہا. ٹھیک. یعنی ایک آدمی جو فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ تو فٹ پاتھ پہ ہی مر گیا، اس کو تو نہیں دیا. تو پہلے یہ کانسیپٹ سمجھانا کہ وہ کب دیتا ہے، کب لے لیتا ہے، کب نہیں دیتا، کب مان لیتا ہے اور کب نہیں مانتا. ایسے ہی ہونا چاہیے نا. یعنی میری نماز اس بات کا استحقاق نہیں پیدا کر دیتی کہ اب اس کو ہر حال میں مجھے دینا ہے. میرا جھک جانا یہ استحقاق نہیں، دنیا میں یہ استحقاق نہیں پیدا کر دیتا کہ اب اس کو ہر حال میں مجھے دے دینا ہے. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا نا. اب جب نماز پڑھی جائے گی تو اب نماز آپ کے اندر ایک ابال پیدا کرے. یس. وہ آپ کو اگلے 4 گھنٹے جب اگلی نماز آپ کو پڑھنی ہے اس وقت تک وہ مسلسل اس خیال میں رکھے گی کہ مجھے اس کے حضور ایک دن پیش ہونا ہے اور جواب دہی ہے جس سے گزرنا ہے. تو یہ ایک اگلی بات ہے کہ عبادات کے معاملے میں بھی، اس معاملے میں بھی ہمیں لاجک سے جا کر، یعنی خدا کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے نا، یعنی وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے. تو ہم ایکسپلین تو کریں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے. یہ بات آپ اپنے ابا جی سے کہتے ہیں، جب میرے والد اکثر مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ کی ماں آپ سے کہتی ہے کہ بیٹے صبح دفتر جانے سے پہلے 2 منٹ مجھے مل لیا کرو. اس میں کیا پرابلم؟ ہر عقل مند آدمی آپ سے یہ کہے گا کہ ایسے 2 منٹ مل لیا کرو یار. بالکل ایسے. تو آپ کو دن میں یہ 15-20 منٹ ہیں 5 نمازوں کے ملا کے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میرے حضور آنا ہے. کیوں آنا ہے؟ تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ تم ابدی نہیں ہو. یہی یاد دہانی ہے نا. جب میں جھک جاتا ہوں تو میں یہ مان رہا ہوتا ہوں کہ کوئی مالک ہے، وہ میرا مالک ہے، تو میں جھک گیا ہوں. تو یہ اگلی بات ہے جو پرابلم بن رہی ہے ہمارے یہاں سے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں مغرب سے کی پینیٹریشن سے ہمارے ہاں آئی ہیں اور معاشرے کا کمپیریزن شروع ہو گیا ہے ویسٹ اور ہمارا، کہ خود اب بچہ کمپیئر کر رہا ہے ہمارے معاشرے کو ویسٹ کے معاشرے سے، کیونکہ وہ معاشرہ اس کی ہتھیلی پہ آ گیا. ہاں. اور زیادہ بہتر بھی لگ رہا ہے آج کی سوسائٹی کے حساب سے، یعنی شرعی لحاظ سے نہیں، شرعی لحاظ سے نہیں، دنیاوی لحاظ سے. جیسے آپ پہلے کہتے کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے دین کو نکال کے بات کر لیں. ہم ذرا دین کو اگر سائڈ پہ رکھیں بالکل تو دنیوی لحاظ سے وہ کمپیئر کیا کر رہا ہے. آپ اکثر ان لوگوں کا آرگیومنٹ سنیں گے تو آپ سے کہیں گے کہ فلاں معاشرے میں تو اخلاقیات آپ سے بہتر ہیں، وہ تو دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے، وہ دوا میں ملاوٹ نہیں کرتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ فلاں نہیں کرتے، وہاں کرائم ریٹ کم ہے، یہ ہے وہ ہے. یہی ہے نا جو بنیادی بیسک. تو اب یہ کمپیریزن آ گیا ہے. اس کمپیریزن پہ اس بچے کو جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا دین افضل ہے اور وہ یہ سب کچھ کر کے اس نے وہ معاشرہ تخلیق دے سکتے ہو تم کہ جو معاشرہ ان سے بہتر ہو سکتا ہے، تو اس کی ایگزامپل آپ کا ایک چھوٹا سا معاشرہ، آپ کا گھر ہے، آپ کا دفتر، تو اس کا پرتو یہاں پڑنا چاہیے نا. وہ پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ بھی ایک وجہ ہے. تو اب کمپیریزن ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک.
اس کمپیریزن کو آپ کو کہاں سے ایڈریس کرنا ہوگا؟ آپ کو یہ بتانا ہوگا نا کہ اصل میں جس معاشرے کا کمپیریزن تم کر رہے ہو، تم خود کو کمپیئر کرو ذرا وہاں کے آدمی سے، تو اس معاشرے کی خرابی سے پہلے تم اس آدمی سے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے کمپیریزن میں خود کہاں کھڑے ہو؟ میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں نا، تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ تو پہلا کمپیریزن تو فرد اور فرد کا ہو گیا. مجھ سے بہتر فرد ہوگا جو افراد بنے گا، مجموعہ بنے گا، جماعت بنے گی، معاشرہ بنے گا، شہر بنے گا، ملک بنے گا، ریاست بنے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کمپیریزن ہمیں بتانا ہوگا. ہم یہیں سے بات کریں گے کہ یہ حج اور عمرہ کر لینے سے، نماز پڑھ لینے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی. تمہیں حقوق العباد کا الگ سے معاملہ کرنا ہے، تمہیں دھوکہ دہی کا الگ سے جواب دینا پڑنا ہے، تمہیں لوگوں کے ساتھ معاملے کا الگ سے جواب دینا پڑنا ہے. تم جہاں اقتدار میں تھے وہاں تم نے کیا کیا ہے؟ اقتدار آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے، آپ کا آپ کے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، آپ کے دفتر میں بھی ہوتا ہے، آپ کی حکومت میں بھی ہوتا ہے، ریاست پہ بھی ہوتا ہے. تو وہاں تم کیا کر رہے تھے؟ تو یہ ساری چیزیں کلیکٹیولی آگے آتی ہیں. تو یہ بھی ایک جو کمپیریزن ہے یہ بنتا ہے. فیکٹر ہے. اس کے بعد ترقی ہے. اچھا، ترقی کون کرتا ہے؟ ہم یہ کمپیریزن تو کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک جواب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہسٹری پڑھانا شروع کر دیں اور ان سے کہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل میں ہم ہی لوگ تھے پیچھے جنہوں نے ان کو یہ سب چیزیں دی ہیں یا قرآن ہی سے لی. بیسیکلی یہی کہتے ہیں ہم. ہاں. تو نتیجہ کیا ہے؟ ہماری کتابیں پڑھ کے انہوں نے سارا کچھ حاصل کیا. انسان تو نتیجہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو ہم ہسٹری میں چلے جائیں گے. اچھا، پھر ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ تمہارے آباء و اجداد یہ تھے. ٹھیک ہے نا؟ میرے آباء و اجداد جو مجھے کتاب کے صفحے پر نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے ایک حقیقت میں سامنے بیٹھے اور کھڑے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. تو پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ والے آباء و اجداد وہ والے آباء و اجداد سے جو صفحے پر منتقل کر کے مجھے بتائے جا رہے ہیں ان سے میچ کھاتے ہوں. ان سے ملنے چاہیے نا. یعنی جو آپ لکھا ہوا مجھے سنا رہے ہیں آپ پہلے اس پر کھڑے ہوئے ہونے چاہیے نا. تو اب کمپیریزن آسان ہو جائے گا. اب میں یہ کہوں گا کہ احسن دیکھو میں نے تم سے معاملہ ایسے کیا تھا، یا میرے والد نے اور آپ کے والد نے معاملہ ایسے کیا تھا. تو یہ جو کمپیریزن ہے وہ بھی ترقی کی راہ میں یہ مسائل پیدا کرتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہم چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، ہم اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا ہے اور انشاءاللہ ایک دن ہمارا اقتدار قائم ہو جائے گا اور ہم چیزوں کو لے نکلیں گے اور اس کے بعد اور یہ ہمارا حق ہے. تو یہ حق تو استحقاق کی بنیاد پر ملنا ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مکہ اور مدینہ کی زندگی میں جو بنیادی فرق واقع ہوا ہے وہ یہی ہے نا. تو اس لیے یہ پہلے ضروری ہے کہ ہم یہاں سے دیکھیں. تو یہ وہ اگلی بات ہے کہ جو تشکیک پیدا کر دیتی ہے، مسئلہ پیدا کر دیتی ہے کہ بھائی یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ تو میرا مسئلہ ہی نہیں تھا. وہ تو ترقی کر رہے ہیں اس کے باوجود، وہ اس کے باوجود نہیں کر رہے. وہ جو میں نے آپ کو بنیادی جگہ بتائی تھی کہ یہ ترازو ہے وہ تو تمام انسانوں میں مشترک ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس پر کھڑے ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ یہ اس پر کھڑے ہیں. اچھا، وہاں پر بھی کوئی 100% نہیں کھڑے ہوتے. کچھ چیزیں آپ وہاں کے قوانین کے نتیجے میں کرتے ہیں. اب قانون کس نے نافذ کرنا ہے؟ پھر انسان. آپ کہتے ہیں قانون سخت کر دیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ یار پولیس کے نظام میں بہتری لیں، نظام بہتر کر دیں. کئی کوششیں ہوئیں، اس نظام کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ تو آپ وہ جو امپلیمنٹ کرنے والے افراد ہیں وہ اپنی ہی قوم سے لائیں گے یا کہیں باہر سے امپورٹ کریں گے؟ ایس ایچ او کے اختیارات تو کم نہیں ہیں، ایک ایکسین کے اختیارات تو کم نہیں ہیں، وہ تو موجود ہے نا. ایک آئی جی کے اختیارات تو کم نہیں ہیں، ایک ممبر آف پارلیمنٹ کے اختیارات تو کم نہیں ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ظہور میرے اندر کا ہو رہا ہے نا. تو یہ کمپیریزن میں جاتے ہوئے بھی وہ ترقی اور ان سب چیزوں کو جب آپ یہاں سے دیکھتے ہیں تو میرے نزدیک ہمیں بہت ہمدردی کے ساتھ، بہت گلے لگا کر، قریب لا کر بات کرنی چاہیے اور ان کو یہ موقع دینا چاہیے، ڈانٹنے کی بجائے، روکنے کی بجائے، یہ کہنے کی بجائے کہ تمہاری نیت اصل میں یہ ہے، تم تو اصل میں خدا کی جزا اور سزا سے ڈر کے یہ کر رہے ہو، تم پر کچھ پابندیاں لگ رہی ہیں. تو یہ کہنے کی بجائے ہمیں ان سے گفتگو کرنی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر گفتگو ہو اور آپ سوالات کے جوابات دے سکتے ہوں اور
آپ اس کانفیڈنس پر کھڑے ہوں کہ جس کو آپ نے مانا ہے وہی حق ہے, تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, بات کرنے دیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں الحاد سے متعلق میرا ایک اور کوشچن ہے. میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ یہی لوگ زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی موریلٹی ہے وہ سبجیکٹیو ہے, آبجیکٹیو نہیں ہے. تو اسلامک موریلٹی تو ڈیفائنڈ ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یا آپ نے پھر اسلامک موریلٹی بول دیا. اسلام اس موریلٹی کی تجدید نہیں کر رہا, نہ وہ آپ کو بتانے کے لیے آیا ہے, وہ آپ کو یاد کرانے کے لیے آیا ہے کہ یہ تمہارے بیسک پرنسپلز یہ تھے. ٹھیک, تو میں تمہیں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ تمہیں ایسے بیہیو کرنا چاہیے, تم یہاں غلطی کر رہے ہو اس کو ٹھیک کر لو, یہ بتائے گا. اب اس میں جو بنیادی ترازو کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے, یہ کیسے سبجیکٹو ہے؟ یعنی آپ مجھے کوئی سبجیکٹو کی اس ترازو پر مثال دیں نا. آپ یہ کہیں کہ یہ سبجیکٹو ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں, مجھے 2 4 5 کی مثال نہیں دینی, وہ تو بچے کھانے والے بھی مل جائیں گے آپ کو. ڈیفینیٹلی. آپ مجھے یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو فلاں ملک کے اندر یہ بات طے ہو گئی ہے, جمہور سے فیصلہ ہو گیا ہے, اکثریت سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب ہم جھوٹ بولا کریں گے. اچھا, اس جملے کو اور بہتر کر لیں, جھوٹ بولا نہیں کریں گے, ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہم سے جھوٹ بولے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ترازو ہل گیا ہے. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے. مثال کے طور پر ایک ملک آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں پر یہ طے ہو گیا ہے کہ پولیس کا سسٹم ہم نے ختم کر دیا ہے, اور اب یہاں پر لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ میرے گھر میں جب چاہے داخل ہوں, چیزیں اٹھائیں لے جائیں, میرے گھر میں ڈاکہ مار لیں, میں چاہتا ہوں کہ جب میں باہر نکلوں تو آج مجھ سے کوئی موبائل چھین لے تو مزہ آ جائے گا. تو مجھے پہلے یہ سمجھائیں تو صحیح کہ وہ جو بنیادی ترازو جس کی میں بات کروں, میں نے آپ کو ترازو نیگیٹو سے رکھ کر بتایا کہ میرے اندر وہ ترازو یہاں سے کام کر رہا ہے, ترازو کام کر رہا ہے. پھر وہی نیچر نہ آ جائے کہ وہ میرے اندر تھا اور پھر وہ اس کے نتیجے میں سوسائٹی بنی اور پھر اس نے ہمیں سکھایا. کہ ترازو کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں, یہ وہ بیسک پیرامیٹر ہے, یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے جس سے نکل کر مجھے ہمیشہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں پر غلط کر رہا ہوں. تو یہ کوئی سوسائٹی آپ بتا ہی نہیں سکتے. تو پھر یہ سبجیکٹو کیسے ہے؟ اب اس کی ہیں آگے فروغات, کہ مثال کے طور پر دنیا ترقی کر رہی ہے, چیزیں آگے جا رہی ہیں, تو فلاں چیز میں کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ دیکھیں نا کہ جو بیسک چیز ہے وہ کیا ہے. میں نے اسی لیے آپ سے یہ نہیں کہا کہ جو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں, یہ ترازو نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ہو, اس میں بڑا فرق ہے, یہ فنڈامنٹل فرق ہے. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ میں نہیں چاہتا میرے ساتھ ہو, تو ایک آدمی اٹھ کے کہے گا یار مجھے تو نہیں فرق پڑتا, میں بھی زنا کرتا ہوں اور میرے گھر والے بھی کر لیں, مجھے نہیں فرق پڑتا. تو یہ مثال ٹھیک نہیں ہے. جب ترازو بنے گا تو یہاں سے ہوگا کہ ایک آدمی باہر نکلتا اور کہتا ہے کہ آؤ میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے گھر پہ ڈاکہ مارو, یہ نہیں کہے گا بحیثیت مجموعی انسان. لیکن یہ کب کہہ رہا ہے, یہ بات وہ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو بھی انسان ہی سمجھ رہا ہے. بالکل ٹھیک. آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں. تو میرا آپ سے یہی تقاضا ہے کہ آپ یہیں سے بیہیو کریں گے, اور آپ کا مجھ سے یہ تقاضا ہے کہ میں یہیں سے بیہیو کروں گا. تو مجھے معذرت کے ساتھ یہ جو سبجیکٹیوٹی اس کے اندر تلاش کی جاتی ہے, یہ اس سے آگے ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حتمی ہے, انسان کے اندر ہے, یہ خالق کے ہونے کا, خدا کے ہونے کا یہ بہت بڑا پروف ہے کہ یہ صرف ایک جسد خاکی نہیں ہے, اس کے اندر اور بہت کچھ ہے جو پہلے سے ان بلٹ ہے, موجود ہے, یہ اس کے اندر پری انسٹالڈ ہے. تو وہ یہ والا ترازو ہے. تبھی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں, میں نہیں جاتا اس پر اسلام پہ, لیکن ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے تو میرا یہ حق ہے نا کہ میں اپنی کتاب کی بات کر سکوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کیا کہے گا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آپ کو جملہ مل جائے گا نا. کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ اس پہ تو اگلا سوال مجھے یہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہوئی, کس چیز پہ کرنا ہے؟ نہیں, وہ میرے اندر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی چیزیں ہیں, اور وہ بالکل طے شدہ چیزیں ہیں. یہ والا اگر اس کو آپ ترازو مان لیں اور اس کو نیچر کہنے کی بجائے, اور ایوالو ہوتی ہوئی چیزیں, ایوالو ہوتی ہیں, اس کی آگے فروغات, اس کی امپلیمنٹیشنز, اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے.
Point of اس view میں ہو different ہو سکتا، لیکن کیا یہ بنیاد پر کوئی اختلاف ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں. پوری دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اس ترازو سے کہیں پر ہلا ہوا ہوتا ہے. یہ ہر انسان ایسا ہی ہوگا جو بھی اس دنیا پر پایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو یہ دیکھنے کا کہ صرف ایک زاویہ. میرے خیال میں اس کو یہاں پہ روکتے ہیں، اور کچھ میرے پاس اور ٹاپکس ہیں آپ کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا چاہے آپ تھوڑا سا تنگ ہی ہو. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے نا یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے مار پڑوانی ہے. اللہ نہ کرے، اور اللہ آپ کو صحت، زندگی، سارا احسن ہمیں صرف یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. میری بڑی خواہش ہے یہ کہ ایک ہے یہ کہنا کہ ڈیبیٹ ہو، بات ہو، اور ایک یہ ہے کہ میں اس جگہ کھڑا ہو جاؤں کہ یار آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایک ہے اپنی غلطی کو مان لینا، آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو آپ کی بات سنیں گے، ہمدردی سے سنیں گے، کوئی تعصب بیچ میں نہیں لے کے آئیں گے، آپ کو آپ کی نیت پر شک نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو مثال کے طور پر مسلمانوں سے مسئلہ ہے اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ آپ خدا کی آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو کچھ ذمہ داریاں لینے سے تو ہم اس سے ہٹیں. میرا پرسنل اوپینین یہ ہے، جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں تو وہ، اور میں ویسے میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ اپنا پرسنل اوپینین کم دوں کیونکہ آپ جیسے استاد بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ خدا کا خوف کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں تو ہم ان کو اور دور کرتے ہیں اپنے مذہب سے، اور دور کرتے ہیں اپنے آپ سے اور اپنے دین سے. تو بالکل ڈیبیٹس انیشیٹ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے تو کچھ اور ٹاپکس پہ بات کریں گے. اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کا شکریہ بھائی، اور انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.